سو دس کائنڈ آف میں کہتی ہوں تربیت یہ ایک تربیت کا بھی حصہ ہے. آج کے دور میں لڑکیاں کہتی ہیں who cares, I don't know, مجھے انڈا بوائل کرنا نہیں آتا, مجھے چائے بنانی نہیں آتی, اور ہم بہت فخریہ جو ہیں وہ یہ چیزیں بول رہے ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں کیا, and we never went to like kitchen, no, we have cook, we have this, we have that. اس فیلڈ کو, جبکہ جو شیف انڈسٹری ہے is a big huge industry outside پاکستان, ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں, ہمارے یہاں ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارے یہاں ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں. تو اس نے رضا آفتاب کو میرے گھر انوائٹ کیا تھا میرے کھانے پہ. رضا آفتاب نے جب میرا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا what are you doing here, you should come to the channel. کلری مینجمنٹ میں آپ سیکھتے ہیں حسب, فوڈ فلو, فوڈ مینجمنٹ, فرنٹ ڈیک, بیک ڈیک, کیسے جو ہے وہ ویٹرنگ ہوتی ہے, کس طرح فوڈ فلو ہوتا ہے, کیسے آپ ہائیجینک وے میں حسب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہیں وہ چیزوں کو جو ہیں وہ رکھتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں بالکل زیرو ہے. حسب کیا پلیز ایکسپلین کریں. اس کو کہتے ہیں ہم کریٹیکل کنٹرول میجرز. اور آرٹ والے تو نالائق ہوتے نہیں, بالکل وہ نالائق ہوتے تھے کہ کچھ نہیں ملا, او سائنس نہیں ملی, اچھا میتھس نہیں ملی, اچھا تو کامرس چلی گئی. پارٹیوں, آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی وائب خود کریٹ کر لیتی ہیں, اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو بور نہیں ہوتے, اور جب بھی آپ ان کے ساتھ اگر 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو تو آپ 15 منٹ سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے. تو یہ پوڈ کاسٹ بھی اسی طریقے سے ہونے والا ہے. شدید انٹرسٹنگ اسٹوریز, سکسیس اسٹوریز اور مزیدار قسم کی اسٹوریز. میرے ساتھ ہیں نن ادر دین شیف شگوفہ. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور میرا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو از شیف شگوفہ پلیز. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے, یہ آپ نے بڑا اچھا بولا ہے کہ 5 منٹ کے لیے اگر کھڑا ہونا ہے تو 15 منٹ لگ جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ایم ویری ٹاکیٹو, لیکن آئی ہوپ دیٹ آئی ٹاک لائک ویلیو ایڈیشن. بالکل ایسا ہی, یہ مطلب کچرا نہیں میں بولتی ہوں, دس از واٹ آئی ایکسپیکٹ اینڈ آئی بلیو. اینڈ تھینک یو سو مچ for joining me and giving me this opportunity to describe everyone who is Chef Shagufah. Actually, I am chef and educator. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیچنگ کا رہا. I have done my double masters in linguistics and literature. اور میں بیسکلی born and raised in Karachi. I belong to Karachi, Pakistan. اور وہاں میں نے سٹی اسکول میں میرا 8 سال کا عرصہ رہا ہے. وہاں میں جو ہوں وہ او لیولز اور اے لیولز کو انگلش لینگویج پڑھاتی رہی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرامیٹکس سے جو ہے وہ اٹیچ رہی, بچوں کو تیار کرانا ڈبیٹ کمپٹیشنس کے لیے, ان کو باہر بھیجنا. سو آئی واز اے کائنڈ آف لائک کوآرڈینیٹر بٹوین ڈفرینٹ برانچز. اس کے بعد جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں نے جو ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو انگلش کمپلسری پڑھائی ہے. آئی سی ایم اے کا اگر آپ کو نام پتہ ہو, وہ بزنس ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں بزنس انگلش پڑھائی ہے. سو آئی واز اے بورن ٹیچر, یو کین سے. سو وین آئی ٹریول ود مائی ہسبینڈ موو, ان کے رہے وہ مینوفیکچرنگ کنٹری ہیڈ رہے ہیں پی این جی کے, اور انہوں نے جو ہے وہ بہت لمبا عرصہ 20 years he served like پی این جی, and during that tenure we had to move. So I was very young at the time when I moved from Pakistan to Nigeria. That was first I moved to Egypt, Cairo, and then we settled for 4 years in Nigeria. And that time I had babies also, and I had no idea about cooking, and husband was traveling, he was a foodie also. تو اب کیا کریں, مرتا کیا نہ کرتا. اور 2006 2007 میں کوئی واٹس ایپ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا کہ جی آپ اماں سے ریسیپی لے لیں گے, یا ایگزیکٹلی کوئی ہیلپ آ جائے گا, یا کوئی یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں گے. جیسے آج کل تو ریسیپیز آر لائک اسٹارم کی طرح جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے, آپ ایک ٹائپ کریں اور 10,000 ریسیپیز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو آئی واز ان ڈیلیما کہ میں یہ کہاں آ گئی ہوں, نائجیریا جیسا ملک جہاں کوئی نہیں ہے. دین آئی آسک مائی ہسبینڈ ٹو انسٹال دا ڈشز فار می, دیٹ ڈش, بگ ڈش اس وقت جو ہے وہ ڈش لگا کرتی تھی. اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے مسالہ چینل جو ہے وہ لگا کر دیں. سو اب افریقہ میں مسالہ چینل آنا اٹ واز آلسو اے چیلنج, کیونکہ وہاں پہ کس طرح ہوگا. تو کافی بڑی بڑی میرے کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ 3 ڈشز لگی تھیں, بگ سائز. اور اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ واچنگ مسالہ چینلز. میں ہمیشہ بلکہ مسالہ شو پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مسالہ از جسٹ لائک مائی میکا. وہاں سے میں نے جو ہے وہ بیسکلی شیری آنٹی کو فالو کرنا شروع کیا, شیف محبوب کو میں وہاں پہ فالو کرتی تھی, ان کو دیکھتی تھی. پھر
ایک اور شیف تھی, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, شیف راحت. Okay. وہ شی از اے پروفیشنل ان فیکٹ. باقی تو سیلیبریٹی شیف ہیں. شی ہیز ڈن ہر کورسز اینڈ ہر ریسیپیز ور ویری اوتھینٹک. آئی نیور فیل کہ یار کیا بتایا تھا اور یہ کیا بن گیا. ایز اے نیو بی ٹرائنگ لائک یو نو مائی ڈشز, دین آئی گاٹ ویری گڈ فرینڈز جو کہ میری مدر کی ایج کی تھیں, انڈینس تھیں. انہوں نے مجھے جو ہیں وہ ویجیٹیبلس بیسکلی کیسے انڈین ویجیٹیبلس اتنی مزے کی ہوتی ہیں دا وے دے کوک کہ آپ گوشت کھانا آپ چھوڑ دیں. سو آئی ٹک لائک یو نو کلاسز فرام دیم, وہاں سے سیکھا. کچھ نائجیرینس ڈشز سیکھیں. لیبنیز پڑوسی تھے, وہ بھی جو ہیں وہ آنٹی ٹائپ تھیں, تو ان سے بیکنگ جو ہے وہ سیکھی. تو دس از ہاؤ. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2006. اچھا, ہم یہ اس آپ کی شیف کی جرنی کی طرف آتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا شروع سے شروع کرتے ہیں کہ کیا شروع سے ہی مطلب بچپن سے ہی آپ کا کھانا پکانے میں انٹرسٹ تھا یا کیا تھا, وہ بتائیں. میں نے اپنی پہلی روٹی سسرال میں بیلی تھی, اور مجھے میرے نہیں, میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. میرے سسر نے کہا کہ بیٹا سب کچھ میڈ کر لے لیکن آٹا میڈ نہیں گوندے گی, اور روٹی جو ہے وہ یو نو بزرگوں کی کچھ ہوتی ہے, جیسے میری نانوں نے کبھی بھی کپڑے ماسی سے نہیں دھلوائے. آئی آلویز لائک یو نو ٹیل کیوں آپ کیوں خود, تو وہ نہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی ایک پاکی ناپاکی کا یو نو احساس. تو اب ہم کیا کریں جی, میری شادی اور حشام جو میرے ہسبینڈ ان کے بڑے بھائی کی شادی ہماری ساتھ شادی ہوئی تھی. اچھا, جو بھابھی ہیں وہ پروفیشنل لائک یو نو ڈاکٹر ہیں, اور وہ سعودی ہی بورن اینڈ ریز لائک فرام سعودی. تو انہوں نے تو زندگی میں وہ تو چھوڑے, ان کی ماں نے بھی کبھی جو ہے وہ روٹی ووٹی نہیں بنائی تھی, کیونکہ سعودی میں ہمیشہ خبز ملتی ہے ریڈی میڈ, باہر سے آپ لیتے ہیں اسے مائکرو ویو کرتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں. اب بھابھی میں اور ایک دوسرے کی ہم لوگ شکل دیکھیں کہ اب ہم کیا کریں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم نے بڑا سا ایک پیڑا جو ہے نا وہ لے کے آئی رول اٹ آن دا کاؤنٹر اینڈ آئی ٹک دا سفٹ, جو آٹا چھاننے کی جو وہ ہوتی ہے چھنی, اس کو میں نے رکھا تھا اینڈ آئی ڈڈ دا راؤنڈ روٹی اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ. ایگزیکٹلی جب میں گئی اپنے گھر تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی. ایسا ہوتا ہے نا شادی کے نئے نئے آپ ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں ڈنر کے بعد چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے, یا جیسے ہی آپ کو کوئی ویکینڈ ملا تو آپ چلے گئے. تو میری بہن نے میرے ہسبینڈ سے پوچھا کہ دیر ہو گئی آپ لوگوں کو آتے آتے, مغرب کے بعد آنا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نا وہ یہ روٹی بنا رہی تھی. تو میری بہن نے یو نو ود بلجنگ آئیز اس نے کہا کیا کر رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ بھی ڈر گئے کہ جیسے پتہ نہیں کیا, بٹ آئی نیور سیڈ نو. سو دس کائنڈ آف میں کہتی ہوں تربیت, یو نو یہ ایک تربیت کا بھی حصہ ہے. آج کے دور میں لڑکیاں کہتی ہیں who cares, I don't know, مجھے انڈا بوائل کرنا نہیں آتا, مجھے چائے بنانی نہیں آتی, اور ہم بہت فخریہ جو ہیں وہ یہ چیزیں بول رہے ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں کیا, and we never went to like you know kitchen, no we have cook, we have this, we have that. okay, میرے گھر میں بھی بنگالی میڈ تھی right from our childhood. میری مدر 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی جو کہ کبھی بھی کوکنگ میں نہیں تھیں, لیکن انہوں نے بہت پرابلم فیس کی, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کا ملازم ایسا چلائے گا کچن میں, آپ کا پورا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا اگر آپ نے گروسری اور کچن آپ نے جو ہے وہ ہیلپ کے ہاتھ میں دیا. ہیلپ بھی اسی وقت چلتی ہے جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہے. دا مومنٹ یو نو, اور دے آر سو شارپ, دے کوئکلی جج, ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میڈم کو کتنا آتا ہے اور یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں اگر آپ کو اس کی بیسکس نہیں پتا تو آپ اگلے بندے کی نہ غلطی پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا شیف, یہ تو آپ کا بالکل ایک شروع کا وہ والا پارٹ ہو گیا کہ آپ کھانے پکانے میں کس طریقے سے آئیں. پڑھائی کے اس سے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا کس طریقے سے, اور شیف سے ریلیٹڈ کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے شیف سے ریلیٹڈ سلمان کچھ بھی نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, میرا جو ہے وہ سائنس کا بیک گراؤنڈ رہا, انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کیا تھا, اور بہت زیادہ جو ہے وہ شوق تھا کہ جی میڈیکل کروں, اور وہ شوق بھی میری مدر کی طرف سے جو ہے وہ مجھے ملا, کیونکہ ان کو بہت تھا. شی یوز ٹو لیو اے ویکیریس لائف واچنگ می ایز اے لائک یو نو ڈاکٹر. ان کو بہت تھا یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا, میرا یہ تھا کہ ہم اگر ہمارے زمانے میں آپ جائیں تو ماں باپ کا بڑا پریشر رہتا تھا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے ادھر یو آر ڈاکٹر اور انجینئر اور یو آر نتھنگ, یو نو, یہ دو چیزیں تھیں. آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں تبھی آپ, بالکل اسی طرح ہی ہے, ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ورنہ تو بیکار ہیں, کسی کوئی کام نہیں. کریٹیوٹی ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں تو کبھی جو ہیں وہ ذہن میں بھی نہیں تھی لوگوں کے. اور شاید تو نہیں, بالکل وہ نالائق ہوتے تھے کہ کچھ نہیں ملا, او سائنس نہیں ملی, اچھا میتھس نہیں ملی, اچھا تو کامرس
نہیں گئی, اچھا 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 تو یہ لے لیا. تو میری مدر تو باقاعدہ مٹھائی کے ڈبے اور ہار پھول رزلٹ والے دن لے کر پہلے سے کھڑی ہوئی ہوتی تھیں, ایز اف شی نوز کہ میری پوزیشن آنی ہے. اس پہ بہت سارے لوگ یو نو دے یوز ٹو میک فن اینڈ جوک کہ ان کو کیسے پتہ چلا, اور کیا ٹیچرس کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہوئی ہوئی, یو نو بہت ساری باتیں ہیں. اینڈ آئی یوز ٹو فائٹ ود دا کلاس فیلوز کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے. تو میری مدر ہمیشہ سے میری رپورٹ کارڈس پہ جو ہیں وہ F-16 چپکے ہوئے ہوتے تھے, اینڈ دس یوز ٹو بی ڈن بائی مائی مدر. وہ یہ کرتی تھی. تو میں بڑا پریشر میں نے پڑھا ہے بہت زیادہ کہ آئی ہیو ٹو گیٹ دا پوزیشن, یو نو آئی کی ناٹ لیٹ مائی مدر ڈاؤن کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں رزلٹ والے دن اور میری پوزیشن نہیں آئی. پاس ہونا تو دور ہے, پوزیشن لینی ہے. اینڈ مائی ہسبینڈ از مائی فیملی, حالانکہ وہ مجھ سے سینئر تھے, 3 ایئر سینئر تھے, لیکن میں جو ہوں ان کے ساتھ کمپیریزن کرتی تھی کہ وہ فرسٹ آ گئے ہیں تو مجھے بھی فرسٹ آنا ہے. پتہ نہیں شاید سنگھ تھا, وہ روح کا ہوتا ہے نا کچھ کنیکشن. سو اینڈ ہی واز مائی مینٹور, ہی واز مائی ٹیچر, ہی واز مائی انسپریشن. مطلب مجھے ہر طرح کا کرش تھا ان کو لے کے, کیونکہ وہ ٹاپر تھے. تو میں ہمیشہ ان کو, حالانکہ میرا دیور واز مائی کلاس فیلو, وہ سنے گا اور دیکھے گا تو ماشاء اللہ سے ہی از ڈوئنگ PhD خاندان میں سب سے زیادہ. لیکن وہ اس ٹائم پر جو ہے نا ذرا بڑا, مجھے یاد ہے NH3 کا فارمولا اس کو یاد نہیں ہو رہا تھا. مائی سسٹر واز اے ویری گڈ فادر. وہ بستر پہ سارے بچوں کو لے کے ہی لیفٹ ہز سعودی جاب بیکاز مائی دیور ڈidn't get the good like you know marks. تو انہوں نے کہا نوکری جائے بھاڑ میں, میرا بیٹا میری جو ہے نا وہ بچوں کا فیوچر از مور امپورٹنٹ. تو ہم لوگ اس طرح پڑھتے تھے. اور وہی چیز میرے ہسبینڈ نے لی, اور میرے ہسبینڈ نے بھی بچوں کو ہمیشہ خود پڑھایا, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. بچے ان کو واٹس ایپ میسج کرتے تھے, بابا یہ میتھس کا کوشچن بتا دیں, کل پیپر ہے. اینڈ ہی یوز ٹو لیو دا میٹنگ روم. مطلب ظاہر سی آپ سوچیں پلانٹ مینیجر ایک ڈائریکٹر ہے, اس کے لیے یہ کام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بچوں کی پڑھائی کو ہمیشہ پرائیورٹی دی. اور وہ چیز جو ہے وہ مجھے بھی انسپائر کرتی تھی فرام چائلڈہڈ. اچھا شیف, مجھے یعنی شاید ویسے تو کافی ٹاپرز ملے ہیں, لیکن آپ جس طرح سے پورا بتا رہی ہیں کہ پریشر میں آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا اور پوزیشنز لیں, سب کچھ کیا. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے اور وہ کریں تو کیا بچوں پہ پریشر ڈالنا ضروری ہے پڑھائی سے ریلیٹڈ, یا وہ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں, یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے اور کاموں میں اچھے ہوتے ہیں, تو ان کو آن دیئر اون چھوڑ دینا چاہیے؟ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر وہ کوالٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو پالش نہیں ہوئی یا وہ موجود ہے. اور ہم سے زیادہ قریب بچوں کے کوئی نہیں ہوتا. پیرنٹس سے قریب جو ہے نا, اس سے زیادہ اور کوئی قریب نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ٹیچر ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے اندر کا وہ کریٹیوٹی, وہ آرٹسٹ باہر نکالیں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ انجینئر نہیں بنا یا وہ ڈاکٹر نہیں بنا تو وہ کامیاب نہیں ہے. دا ٹائم آئی واز ٹیچنگ, ڈاکٹرس کو 8 یا 10,000 سیلری مل رہی تھی. یہ میں 2004 کی بات کر رہی ہوں. اس ٹائم پر میری شادی بھی 2004 میں اسی وقت ہی ہوئی ہے. اور آئی واز دا ہائیسٹ پیڈ لائک یو نو ان سٹی اسکول دیٹ ٹائم. تو آپ جو ہیں وہ جہاں پہ آپ جو ہیں وہ ہزاروں میں کما رہے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر کی کوئی سیلری نہیں تھی. میری جٹھانی بھی یہ کہتی تھی 8-10 ہزار ڈاکٹر کو ٹوٹل سیلری مل رہی ہوتی تھی. اور انگلش ٹیچر کی تو ہمیشہ سے ڈیمانڈ تھی. میں نے بالکل سائنس سبجیکٹ چھوڑ دیا. آج میں کنفیس بھی کر رہی ہوں اپنی اماں کے سامنے کہ میں نے جھوٹ بلوایا تھا اپنے کزن سے کہ میں فیل ہو گئی ہوں میڈیکل کا ٹیسٹ. میں نے میڈیکل کا ٹیسٹ فیل نہیں کیا تھا. صحیح. کیونکہ میرا جو کزن ہے وہ بکائی میں جو ہے وہ تھے, اور میں نے ان کو بولا کہ بکائی میڈیکل کا جو ہے وہ بہت اینڈ میں میرے مارکس نہیں آئے تھے, 3 یا 4 مارکس سے جو ہے وہ رہ گیا تھا. اور اس زمانے میں بے نظیر کا جو ہے وہ ٹائم تھا. تو میرے ابا ایسی پوزیشن پہ تھے کہ ہمارے گھر کال وال آتی تھی, اور بیٹا کس کالج میں آپ نے, یہ میں باقاعدہ آن ایئر کنفیس کروں گی کہ, اور پھر میں نے اپنی مدر سے کہا, وہ کہہ رہے ڈاؤ میں کرانا ہے, SMC میں کرانا ہے, کسی بھی کرانا ہے, اور ڈیڈی کہہ رہے ہیں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. دس از سو بیڈ. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ممی اتنے اچھے انکل ہیں یہ وہ. اچھا اب میری مدر مجھے کیا بتائیں, یو نو دیر آر سرٹن تھنگس, جب آپ کوئی فیور دے رہے ہوتے ہیں تو ان سے کچھ اسپیشل ایسے فیور مانگے جا رہے تھے جو وہ کر نہیں سکتے تھے. ایک ایماندار جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ایمانداری پہ اور اپنی حلال کمائی کو حرام نہیں کرتا. تو انہوں نے, ظاہر سی بات ہے, انہوں نے اس چیز کو, پھر میری مدر نے مجھے بتایا کہ یو وانٹ یور فادر ٹو ڈو دیٹ فار دس ایڈمیشن, اینڈ آئی سیڈ نو. اینڈ آئی لائک میں نے اندر ہی اندر پھر فیصلہ کر لیا, سکون کی سانس بھی لی ہوگی. بالکل, میں نے پھر سکون کی سانس لی. میں نے کہا چھڈو جی, دفاع کرو, مجھے کرنی نہیں ہے. کیونکہ میڈیکل کے بعد پھر فارمیسی ہے. میں نے کہا مجھے اپنے آپ کو رگڑا لگا کہ یہ 4 سال 5 سال کا ڈی فارم اور بی فارم کرنا ہی نہیں ہے. ناؤ آئی ول انجوائے. آئی واز اے ویری گڈ لائک میں
ایلوکوشنری آرٹسٹ بھی تھی, میں بہت اچھی ڈیبیٹر تھی, ون کرتی تھی, آئی واز ان ایوری لائک پلیس, آل راؤنڈر. اچھا سنگنگ کمپٹیشن ہوا, وہاں کھڑے ہو گئے, کوئی جو ہے وہ اسپورٹس ہو رہا ہے اس میں کپ لے کر چلے آ رہے ہیں, پڑھائی اپنی جگہ ہو رہی ہے, میتھس نہیں آتی تو میتھس رٹ رہے ہیں. I was very hard work student. مجھے میتھس کے آنسرز یاد ہوتے تھے, اور جب وہ آنسر نہیں آتا تھا تو میں کہتی تھی او آئی میڈ سم لائک سم ویئر مسٹیک. تو وہ ہماری لاگرتھم کیا ہوتے تھے, ایگزیکٹلی وہ بڑے بڑے چارٹ بنا کے اس کے اوپر پکچرس کے ساتھ, دس از ہاؤ میرے فادر ان لا ہم لوگوں کو جو ہے وہ یاد کروایا کرتے تھے کہ بس ڈائیگرام دیکھی اور پھر اس کے اسٹیپس بتائے کہ کیا. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک پورے پراپر پڑھے لکھے گھرانے ادھر اور ادھر, مطلب سسرال اور میکہ دونوں, تو یہ غلط نہیں ہوگی, کیونکہ سسرال میرا جو ہے نا وہ ہے فیملی ہے, از مائی ننیال. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میری مدر کے فرسٹ کزن ہیں, جس کے ساتھ بھائی ہیں, تو اسی وجہ سے انٹریکشن رہا. میرے بھائی نے جو ہے وہ میرے سسر سے پڑھا, میں نے پڑھا, ہم سب مل کر بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور ایک بڑا ٹینس والی سچویشن ہوتی تھی. اینڈ آئی یوزڈ ٹو کرس مائی مدر دیٹ ٹائم. بھی بچوں میں آپس میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہوگا نا, کمپٹیشن ہوتا تھا, بالکل بالکل. اور میں بڑا اس وقت غصہ ہوتی تھی کہ کیوں بھیجتی ہیں ممی ہمیں, اور اتنا ٹینس انوائرمنٹ ہے. لیکن اٹ ریئلی پیڈ می لیٹر آن. آئی ریئلائز کہ وہ جو ایک کنیکشن تھا نا ماں باپ کا, اب ہم کیا کرتے ہیں, پیسہ دیا, ٹیوشن رکھ دی. میرے ہسبینڈ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بیسٹ ٹیوٹر بھی ہوگا نا, وہ میرے بچے کو اس پیشن سے نہیں پڑھا سکتا جس پیشن سے میں پڑھاؤں گا. تو جب آپ نے پڑھا ہوا ہے, وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, میرا انگلش کا بیک گراؤنڈ ہے, تو ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انیشیل اسٹیجز سارے جو ہیں وہ بچے, وہ کوئی ٹیوٹر لگا کر تو وہ کہتے ہیں نہیں بابا از دا بیسٹ ٹیوٹر, ہمیں بابا سے پڑھنا ہے, ان سے زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے. بچپن سے انہوں نے بیٹھ کے پڑھایا, ان کو وہی ماحول جو میرے سسر نے رکھا تھا اسی طرح کا, تو بچوں کو جو ہے وہ وہی چیز سمجھ آتی تھی. زبردست. اچھا یہ تو ماشاءاللہ آپ کی پڑھائی کی بات ہو گئی, گھر کی بات ہو گئی. مجھے یہ بتائیں, میں نے آپ کے کھانے دیکھے ہیں, میں نے آپ کی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ ڈیکوریٹ کرتی ہیں, ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ نے گھر سجایا ہوا ہے. ہر چیز میں نا ایک ڈیٹیل نظر آتی ہے, مطلب پراپر ڈیٹیل نظر آتی ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صوفہ بس یہاں پہ رکھ دو, اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہوگی, سائنس ہوگی, اس کے بعد یہ صوفہ یہاں پہ آیا ہے. تو وہ کب سے آئی, اور وہ یعنی کس طریقے سے آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی, اور وہ کیا چیز ہے؟ ابھی جب انٹرویو شروع ہونے سے پہلے میں نمو کو بتا رہی تھی کہ بچپن سے میرے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں تھیں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ڈسٹر ٹائپ, کپڑا ٹائپ بیگ میں ہوگا اسکول کے, کیونکہ بریک ٹائم میں جوتے گندے ہوتے ہیں, تو آئی یوز ٹو کلین مائی شوز آفٹر لائک بریک ٹائم. پھر میری مدر بتاتی تھی کہ میں بہت چھوٹی تھی, مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ آئی واز دا فرسٹ بورن, اور میری مدر نے مجھے, حالانکہ میرے زمانے میں بچے 5-5 سال تک اسکول نہیں جاتے تھے, لیکن آئی واز دا ون ہو جوائن دا اسکول, آئی واز ناٹ ایون 2, میں گھر آ کے فیڈر پیتی تھی, کیونکہ آئی واز سو ٹاکٹیو, آئی واز سو لائک انٹیلیجنٹ. وہ میری مدر نے دیکھا تو انہوں نے مجھے ایڈمیشن بھی بہت جلدی کروایا تھا. تو وہ کہتی تھی کہ میں کتابوں کو اس طرح بیگ میں اتارتی تھی کہ کہیں سے ڈاگ ایئر مڑ جاتی ہیں, وہ چیزیں نہ. تو یہ اس کا شیف سے تعلق نہیں ہے, میری پرسنالٹی کے اندر یہ تھا, بچپن سے تھا. کتابوں کو صاف ستھرا, نیٹ اینڈ کلین رکھنا, کورز چڑھے ہوئے ہوں, وہ کہیں سے انٹائڈی نہ لگ رہی ہوں, چاہے کوئی کام بھی ہو, جرنلز ایکسیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں. میرے ٹیچرز بھی ہیں میرے پیج پہ, اب میرے فالوورز میں سے ہیں, میرے کلاس فیلوز ہیں, وہ سنیں گے تو وہ خوش ہوں گے, وہ مجھے ویسے ہی اسٹار پرفارمر کہتے تھے. تو الحمدللہ یہ چیز شروع سے تھی. اور پھر ہسبینڈ بھی ایسے ملے جن کا ایک ایستھیٹک سینس تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کو نیچے لے جاتا ہے, لاؤبالی قسم کا ہوتا ہے, اور پھر آپ بھی وہ ایک ورک شاپ بلائنڈنس ہوتی ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ دیکھ کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس چیز میں کوئی فالٹ نہیں دکھتی. تو مائی ہسبینڈ واز ناٹ لائک دیٹ, ہی واز اے بیسٹ کرٹیک. مینٹو جو ہوتا ہے نا, جو صرف کرٹیسائز نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کو سولوشنز بھی دیتا ہے ساتھ. تو میں اور وہ مل کر جو ہیں وہ, ان کو بھی ہر چیز پرفیکٹ چاہیے, اچھے سے کرینے سے سجی ہوئی, اور جب میں ان کو امپریس کرنے کے لیے وہ کرتی تھی تو وہ اور دل لگا کے, تو وہ چیز جو ہے وہ پازیٹیو وے میں بلکہ فلرش ہوتی گئی, نرش ہوتی گئی, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ بڑھتی گئی. ورنہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے 10 سال بعد دیکھیں گے کہ یہ کتنا آرگنائز ہوتی ہیں. میرے ماشاء اللہ سے 5 بچے ہیں, اور ایک کے بعد ایک ہوا, یہ بھی نہیں ہوا کہ بڑی گیپ کے ساتھ ہوا, لیکن کبھی بھی میرے بیڈ پر کوئی کریس نظر نہیں آئے گی. کشنز ہیں, پلوز ہیں, کارنرز ہیں, لیمپس ہیں. آئی واز لائک دیٹ کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ مدر ہیں
if you are like میں ابھی یہی بتا رہی تھی نمو کو بھی کہ ہر کام جو آپ کریں اس میں آپ اپنا 100% دیں. جیسے you took almost 20 minutes to set your camera, plus آ رہا ہے ناک پر, مائنس جا رہا ہے forehead پر, you were doing like that. So I also give these kind of like detailings to my work. And I always tell people کہ ایک مدر بھی ہے نا, وہ فل ٹائم جاب کر رہی ہوتی ہے, اس کو ڈیگریڈ نہ کریں, اس کو ڈیمین نہ کریں. میں نے بھی بہت عرصہ جو ہے وہ ایز اے مدر گھر پہ بیٹھ کے کام کیا, اور اس دوران میں اپنا گھر, اپنے بچے, آئی اسٹل ریمبر وین مائی ہسبینڈس باس کیم ان نائجیریا ٹو مائی ہاؤس, he saw my house and the very first thing he said, I know now you will get 100% in QAC. کچھ کوالٹی کنٹرول میں وہ تھے, تو وہ QAC مجھے وہ ٹرم یاد رہ گیا میرا گھر دیکھ کے. ورنہ عموماً ایکسپائرس جو ہے نا وہ بڑے جپسیز کی طرح رہتے ہیں, یار ابھی 4 سال کا 3 سال کا اسائنمنٹ اینڈ دین وی ہیو ٹو موو, تو وہ گھر سیٹ نہیں کرتے. اور میں نے اپنی چیزیں توڑوائیں, مہنگی مہنگی چیزیں ویسٹ کروائیں بچوں سے, لیکن میں نے اپنا گھر کا ہر کارنر سجایا. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ نہیں کرتے, بچے چھوٹے ساری چیزیں اٹھا کے اوپر رکھ دو, تو بچے کبھی نہیں سیکھیں گے, بچے کبھی نہیں سیکھیں گے. میری بیٹی آئی ریمبر وہ 2 سال کی بھی نہیں تھی, جب لوگ آتے تھے, نو 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 دس از ماما ڈیکوریشن, ڈونٹ ٹچ اٹ, وہ وارن کرتی تھی. اور مجھے میرے فرینڈس کہتے تھے, یار تم نے اتنے کونوں میں چیزیں اپنی ہر جگہ لگائی ہوئی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ چھوتے نہیں ہیں. میں نے کہا اس لیے نہیں چھوتے کیونکہ یہ عادی ہیں, انہوں نے آنکھ کھولی, اور یعنی ان کی تربیت صرف اس وقت نہیں ہو رہی جس جب مہمان آ رہے ہیں, پہلے بھی ہوتی ہے ان کی تربیت. سلمان آپ یقین نہیں کریں گے, میری خود دوست نے کنفیس کیا کہ تم آ رہی تھی تو میں نے کہا یار شگوفہ آ رہی, میں تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں. اس کے بیٹے نے میرے سامنے رنر ایسے کھینچا ہے کہ وہ پورا سینٹر واز 4 ٹکڑوں میں, اور میں ایک دم سے اس کو اٹھایا کہ اس کو کوئی کانچ نہ لگ جائے, اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں نے تمہاری وجہ سے سیٹ کیا تھا. میں نے کہا یہ تم نے غلط کیا تھا, تمہیں میری وجہ سے نہیں, تمہیں اس کو تربیت دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے تھا. اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو مطلب آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ کہیں پہ جاتے ہیں, تو وہ بچے اور ماں باپ بالکل ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, نہیں ہلتے کہ وہ کچھ کہیں, اور اسی وقت نہیں کرو نا, نہیں کرو نا, وہ اس وقت نہیں کرو نا کہنے والا نہیں ہوتا, وہ پہلے سے کرنے والا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, یہ تو زبردست, ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری ڈیٹیلز ہمیں ڈیٹیلز سے ریلیٹڈ بھی بتا دی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ پڑھائی آپ نے کب ختم کی, اینڈ دین اس کے بعد ماشاءاللہ شادی آپ کی 2004 میں ہوئی, آپ نے بتایا, پھر کہاں کہاں گئیں, کیا کس طریقے سے رہا, اور پھر سعودیہ آپ کب آئیں؟ ایجوکیشن کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ میری شادی ہو گئی تھی. میری مدر کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے اسٹانس, حالانکہ مائی مدر از ویری بیوٹیفل, آئی ایم ناٹ لائک مائی مدر, آئی ایم لائک مائی فادر, لیکن ان کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ سلیکٹ بفور یو آر بینگ سلیکٹڈ. یو انڈرسٹینڈ, وی آر 4 سسٹرز, اینڈ الحمد للہ 2 سال کے اندر اندر ممی نے 3 لوگوں کی انگیجمنٹ اور نکاح اور وہ سارا, ہم میری بہن نے اپنا ماسٹرز شادی کے بعد, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی ایسی جاہل فیملی میں تھوڑی اپنے بچوں کو سیٹل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بھی پتہ ہے, ایک عمر ہوتی ہے جب بہت سارے رشتے آ رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ اگر آپ اکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں ابھی تو میری بیٹی, نارملی یہ چیز والدین کو سوچنی چاہیے, بچے تو ہمیشہ نہیں کہیں گے. میری بہن جو ابھی ماشاء اللہ سے پریکٹسنگ لائسنس لائک فارماسسٹ ہے, شی از فلرشنگ سو ویل ان کینیڈا, اس کو اسٹینڈنگ اوویشن ملا یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے. The other sister who completed her masters later on after 1 year of her marriage, she is the gold medalist from Karachi University, and she went and picked her medal all the way from Dubai to Karachi. So we are so proud of all that, and we are so proud of our mother کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کانفیڈنس دیا. کیونکہ اس میں سب سے مین چیز آپ لوگوں کی تربیت ہے نا. ایگزیکٹلی. اگر تربیت آپ لوگوں کی ایسی نہیں ہوتی, آپ کی والدہ کی تربیت, آپ کے والد کی تربیت ایسی نہیں ہوتی, تو آپ لوگ اس طرح سے میرے خیال سے نہیں کرتے. نہیں, میری مدر کا ہمیشہ یہ تھا کہ اچھی فیملی جڑ گئی ہے, دے انڈرسٹینڈ کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ میری مدر نے جو ہے وہ ایجوکیشن کو امپورٹنس دی, انہوں نے پیسے کو کبھی امپورٹنس نہیں دی. انہوں نے کہا کہ اگر انٹیلیجنس ہے, تعلیم ہے, تو پیسہ خود بخود پیچھے آ جاتا ہے, اور ایسا ہی ہوا, بالکل ایسے ہی ہوا. وی آل آر لائک ماشاء اللہ سے ویری لائک بہت اچھی جگہ شادی کر کے بہت سیٹل ہو کر جو ہیں وہ سب ہم لوگ گئے. اور بس مدر کا میرا ہمیشہ سے یہی رہا کہ آپ ینگ ایج میں جو ہے وہ آپ اچھا جو ہے وہ آپ کو میچ ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دین سے بھی ثابت ہے, ینگ ایج کی لڑکیاں بڑا جلدی مول ہو جاتی ہیں, سیکھ لیتی ہیں. اور یہی آپ دیکھیں تھوڑا سا جب لڑکیوں کی میچورٹی, تو ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے, آپس میں بھی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے, بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ جیلن ہو جاتے ہیں, آپ کو ہسبینڈ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, ہسبینڈ کو آپ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. انا نہیں ہوتی ینگ ایج میں نا, وہ انا نہیں ہوتی, آپ بہت ایزیلی مولڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز میری مدر از ویری لائک میں کہتی ہوں کہ شی از ویری ویژنری لائک لیڈی, کہ انہوں نے ہمیشہ, حالانکہ ہمیں یہ سننے کو ملا تھا کہ پھلیے
سے نوچ کے شادی کر رہے ہیں, پھلیے سے نوچ کے شادی کر رہے ہیں, کیونکہ میری جو بہن اس وقت کینیڈا میں ہے وہ تو اس نے وہی یونیورسٹی فرسٹ ایئر اس نے جوائن کیا تھا اور اس کا نکاح کر دیا تھا. تو اس کی فرینڈ سے بڑا مذاق اڑایا, اس نے بہت شور مچایا, گھر میں ایک فساد برپا کہ میں جاہل رہ جاؤں گی, میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کروں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. شی ڈیڈ ایوری تھنگ, شی ڈیڈ ان ون گو. مائی مدر وینٹ آل دا وے ٹو کینیڈا. شی لائک اسٹوڈ بائی ہر 2 years کہ وہ اپنی کمپلیٹ کرے اسٹڈی, لائسنسنگ لے. شی واز دا اونلی ون امنگ ہر سرکل ہو گاٹ دا لائسنس ان ون گو. کینیڈا کا لائسنس از دا ٹفسٹ لائسنس اور وہ دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے. اور پھر اس کے کینیڈین فرینڈس نے میری مدر کو یہ کہا کہ یو ہیو سچ اے, اینڈ شی واز پریگننٹ دیٹ ٹائم. شی واز پریگننٹ دیٹ ٹائم. مائی بہنوں یوز ٹو ٹیک ہر ٹو دا ایگزام پلیس. اور اتنی آئس, اتنا رف ویدر کینیڈا کا, از سچ اے ہارش ویدر. تو جو بڑا والا عبداللہ میرا جو بھانجا تھا, اس کو میری مدر لے کر جو ہیں ٹورانٹو میں بیٹھتی تھیں, اور وہ اس کو لے کر مساگا اور ہوٹل میں رک کے اس کو پیپر کروا کے اس کو لے کر آتا تھا. تو اس کا ہسبینڈ ایسا تھا, کیونکہ چوائس ایسی تھی, سلیکشن ایسی تھی, ورنہ تو ہسبینڈ کہتا نہیں 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 پریگننٹ گھر بیٹھو, کیا ضرورت ہے خرچہ کرنے کی. $25,000-$30,000 خرچ ہوتے ہیں ایک ایک کورس کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ ہسبینڈ نے اتنا اس کو سپورٹ کیا, اور واٹ ایور شی از ٹوڈے از بیکاز آف لائک دونوں کا ایک, اور دونوں ینگ تھے. ہی واز آلسو اسٹڈنگ آف کورس. اگر فرسٹ ایئر یونیورسٹی میں ہے تو لڑکا جو ہے وہ کوئی 30-35-36 سال کا تو ہوگا نہیں. تو بہت اچھے میچ ملے. لوگوں نے باقاعدہ ہم سے پوچھا کہ بھائی میری مدر سے, میرے فادر سے, یہ کہاں سے تمہیں اتنے اچھے جو ہیں وہ داماد مل رہے ہیں. تو ناؤ اس وقت تو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں, نظر لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا ہے. لیکن اب آئی فیل سو پراؤڈ کہ میرے پیرنٹس کا ڈیسیژن اتنا اچھا تھا. اینڈ آئی فیل دا سیم وے. میں بھی اپنے بچوں کا انشاءاللہ, تاکہ بچے فلی انجوائے کر سکیں اپنا پیرنٹ ہوڈ. جیسے میں اپنے بچوں کا ماشاءاللہ سے, میرا بیٹا از 19 ایئرس, یونیورسٹی کا فرسٹ ایئر اس نے کر لیا, از ان کینیڈا رائٹ ناؤ. میرے بھائی کے ساتھ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی کمپلیٹ ہوا ہے سیمیسٹر, تو وہ بریک پر ہے. تو میں جب اس کے برابر میں کھڑی ہوتی ہوں, یو مسٹ ہیو سین اے روم آلسو میرا, تو یہ لوگ 6 فیٹ کے جو ہے یہ لوگ ہو گئے ہیں. تو آئی لک لائک دیئر سسٹر رادر دین مام. تو لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کیونکہ لوگ چھوٹا والا جو ہاشم ہے اور رتاج سمجھتے ہیں یہی میرے بچے ہیں. وہ جو باقی کے 3 ہیں وہ میں چھپا کے رکھے تاکہ ایج ریویل نہ ہو. تو ماشاءاللہ زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس میں آپ نے ابھی تھوڑی سی ہی ہماری بات ہوئی ہے, یہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے, ابھی اور بہت ساری باقی باتیں. تو اس میں آپ نے ماشاءاللہ کوئی 3 سے 4 دفعہ اپنے ہسبینڈ کا ذکر کیا. یہاں پہ میں ایک یعنی آف ٹاپک جا کے آپ سے ایک ٹپ لینا چاہوں گا. ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کے لیے, ہیلدی ریلیشن کے لیے کوئی ایک ٹپ, جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں, ہونے والی ہیں, ہوں گی یا ہو چکی ہیں, اور ان کے بیچ میں کوئی بھی چپکلش ہوتی ہے یا وٹ ایور جو بھی, تو ان کے لیے کوئی ایک ایسی ٹپ جو آپ دینا چاہیں گی. سب سے پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گی کہ یہ جو اتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لباس اور آپ کی باڈی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اور لباس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ دین میں کیوں استعمال کیا گیا ہے. یہ جو میٹافر کہہ لیں, سملی کہہ لیں, یا اینوڈوٹ کہہ لیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے, لباس آپ کے ایب کو ڈھکتا ہے, لباس آپ کو ہر سرد گرم سے بچاتا ہے. So try to be your husband's libas and your wife's libas. یہ بہت ضروری ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سلمان اور نمو کے علاوہ جو آس پاس لوگ ہیں نا, وہ ویڈ ہیں. جب مالی, ہمیں کھیتی اور مالی یہ ساری ایگزامپلز بھی ملتی ہیں دین میں. آئی ایم سوری, میں بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوں, بٹ آئی ہیو ویری ساؤنڈ انفو بیکاز آف مائی ہسبینڈ. بہت ینگ ایج سے انہوں نے مجھے کتابیں لا کر دیں اور میں پڑھتی گئی ان چیزوں کو, تو وہ بھی بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو, آپ کا دماغ جو ہے وہ مولڈ کرنے میں. تو آپ اس چھوٹے سے پودے کو اس وقت تناور درخت بناتے ہیں جب آپ جو ہے ایز اے مالی اس کے آس پاس جو ویڈز اگتی ہیں نا, جڑی بوٹیاں, اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم نکالتے رہتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر گوئنگ ٹو مس بہیو ود یور مومس اور یور ان لاز اور ود یور سسٹرز. مے بی وہ اپنی جگہ پر جو ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہوں, بٹ یو نو یور وائف اینڈ یور وائف نوز یو بیٹر. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا گھر اور آپ کا گھر, سب انکلوڈنگ یور پیرنٹس,
آس پاس کی وہ ویڈز ہیں جن کی کٹائی چھٹائی آپ کا کام ہے, تب جا کے وہ چھوٹا سا ننا پودا ایک تناور پھلدار درخت بنتا ہے. بالکل ایسے ہی. دس از سو امپورٹنٹ اینڈ آئی ہیو سین دس ان مائی لائف ود مائی ہسبینڈ. اسی لیے میں ہر کریڈٹ جو ہے الحمد للہ ماشاء اللہ بھی کہوں گی ساتھ ساتھ ان کو دیتی ہوں. آج 5 بچوں کے ساتھ یہ جو کر رہی ہوں, میڈل لینے کے لیے ادھر بھیج رہے ہیں ادھر بھیج رہے ہیں. یو ول ناٹ بلیو سلمان, میں کووڈ کے ٹائم میں میں دبئی گئی تھی, فرسٹ میرا کمپٹیشن تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. نو بڈی گاٹ دا لائک یو نو ویزا بیکاز اٹ واز دا کووڈ ٹائم. تو میری سی او نے میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی تھی, ماسٹر کلاس پاکستان مسٹر اسامہ, اینڈ کہ آپ یہ لے کر جائیں لڑکیوں کو. 5 لڑکیوں کو میں لے کر گئی تھی اور مجھے رائٹ کٹ نہیں مل رہا تھا میٹ کا. میرے ہسبینڈ سعودی سے بیٹھ کر دبئی میں میرے لیے میٹ ارینج کر رہے تھے and he spent like you know thousands of dirham کیونکہ رائٹ کٹ واز ویری امپورٹنٹ اور اس کے 50% مارکس تھے. اور میں نے ایک پوائنٹ پہ کہا, میں نے کہا یار میں نہیں کر رہی, یہ کیا بات ہے, یہ میٹ اپروو نہیں ہے, یہ میٹ اپروو نہیں ہے. وہ ایکچولی کچھ بزنس بھی تو چل رہا ہوتا ہے نا پیچھے, ایڈورٹیزمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ان کو برازیلین کٹ نہیں چاہیے تھا, ان کو کوئی کٹ نہیں چاہیے تھا, ان کو USD بیف چاہیے تھا امریکن. تو وہ عام اویلیبل نہیں تھا. اگر آپ 1 کلو آرڈر کریں گے وہ نہیں آئے گا, 3 کلو آپ نے ایک دفعہ میں آرڈر کرنا ہی کرنا ہے. اٹ واز لائک دیٹ. تو آئی ایم سو گریٹفل کہ آج جو بھی میں ہوں وہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے. ابھی کینیڈا اٹھا کر انہوں نے مجھے بھیج دیا, 4 مہینے بچوں کے ساتھ میٹ کے ساتھ یہاں پر رہنا, جسٹ ٹو سی می you know exactly living my own dream. جو میرا ایک ڈریم تھا کہ I want to open a restaurant and I want to learn something very different جو کہ پاکستانی ریسٹورینٹ کو ایک الگ نام دے, پاکستانی کھانوں کو ایک الگ مقام دے. تو who was behind, کوئی نہیں کرتا. زبردست. ہم اس پہ آتے ہیں, یہ ایک بڑا مزے کا ٹاپک ہے. آپ نے ہم سے پہلے اس بارے میں ڈسکشن کی, تو اس پہ میں خاص آپ سے سوال کر کے میں یہ کینیڈا والی پوری ڈسکشن کروں گا. لیکن اسی چیز میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, جو آپ نے یہ بات بولی نا کہ ایک ننا سا پودا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد سارے ویڈ ہوتے ہیں انکلوڈنگ یور پیرنٹس. ایگزیکٹلی. اس میں اگر مجھ سے کوئی بھی یہ ٹپ مانگتا ہے نا, اکثر کوئی دیکھتا ہے یہ کہ آپ لوگوں کا ریلیشن اچھا ہے تو آپ کوئی ایک ٹپ دے دیں یا کوئی اس ٹائپ کا, تو میں سب سے پہلے یہ بولتا ہوں, جو آپ نے یہ بات کہی کہ آس پاس کی ویڈ کو اکھاڑتے رہو, تو یہ اکھاڑنا کس طریقے سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی بھی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ باہر کسی سے بات نہ کریں, کمرے کے اندر ایک دوسرے کا آپ سر پھاڑ دیں. بالکل. اس کے بعد پھر آپ نارمل ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آتا ہے تو پھر وہ مطلب وہ بے عزت ہو کے پھر نکل جاتا ہے, میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ والی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ مدرس کی. سلمان, یہ آپ کے اس انٹرویو کے تھرو میں بتانا چاہ رہی ہوں, اگر کبھی کوئی چھوٹی سی بات جو ہے وہ میں ممی کو بولنا چاہوں تو میری مدر پتہ ہے مجھے کیا کہتی تھی, بیٹا سسرال ہے, تمہارا شوہر ہے, یہاں آتی ہو نا خوشی خوشی بس ٹائم گزارا کرو, وہاں کی بات یہاں نہیں. اور یہاں میری مدر نے کبھی ہمیں انکریج نہیں کیا. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو وہ گھنٹے گھنٹے فون پہ, آج یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, پوری ایپیسوڈ پوری وہ آتی ہے کہ یہ کرنا. سچ اے بریلینٹ تربیت. میری مدر کوئی PhD اسکالر نہیں ہے, لیکن جس طرح کی انہوں نے تربیت کی, ہم 4 بہنوں میں سے کوئی بھی آپس میں بھی ہم اپنی بہنوں میں ڈسکس نہیں کرتے, ہماری عادت ہی نہیں رہی. اور کیونکہ ینگ ایج میں شادی ہوئی, سب کی جو ہے وہ مطلب 22 سال 23 سال ایکسیپٹ کیا نا ایک دوسرے کو, اپنے اپنے پارٹنرز کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. بالکل. اور پھر اسی کو انہوں نے خود جو ہے وہ اپنی سچویشن, جیسے ابھی بولا کہ اپنی بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے, تو انہوں نے اپنے سگے بلڈ ریلیشن سے نہیں شیئر کی. تو پھر دوسرا تو کوئی اور ہی بات ہے. یہ بہت اچھی بات جو ہے وہ نکالی آپ نے, اور میں نے اس کو مزید ایڈ آن کیا کہ یہ مدرس کا کام ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ یہ اتنی زبردست ٹپ کے لیے, اور آئندہ جب میں یہ والی ٹپ دے رہا ہوں گا تو اس کے ساتھ میں یہ والی مثال بھی دوں گا. اچھا شیف, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ شیف کیسے اور کیوں لگا, اور کیوں آپ اپنے نام کے ساتھ شیف لگاتی ہیں؟ اب آتے ہیں ذرا کوکنگ اور اس کی طرف. کھانا تو میں جو ہوں وہ 2009 سے بنانا شروع کر دیا تھا, وین آئی کیم بیک ٹو پاکستان. اور دوستوں نے بہت, دیٹ واز دا ٹائم وین آئی واز ان نائجیریا سے میں واپس آئی تھی. ہاں, تیسرا والا میرا بیٹا جو ہے وہ ہی لائک یو نو بورن اینڈ آئی لائک یو نو کیم بیک. تو اس ٹائم پر میں اچھا خاصا نائجیریا میں 4 سالوں میں یو نو ہاتھ صاف کر لیا تھا. ایجپٹ میں ایجپشین فرینڈس تھے, ان سے میں نے ایجپشین کوزین وغیرہ سیکھا تھا, تو بہت اچھا. اور اس کے بعد جب فرینڈس نے کھانا شروع کیا تو فرینڈس نے مجھے کہا پیج بناؤ, یو آر سو گڈ لائک یو نو کوک اینڈ یو ڈو. اور میں اپنی بچوں کی برتھ ڈیز خود ہی کرتی تھی, یو نو تھیم کر رہے ہیں گارڈن میں, مختلف لائک یو نو تھیمس کے ساتھ پورا ارینج کر رہے ہیں. اور آئی یوز ٹو لائک یو نو انجوائے سو مچ. وہ ہر چیز, فروزن تھیم آئی ہے اور فروزن خود ہی بنا رہے ہیں, کاٹن لا رہے ہیں اور روئی کے گالے بنا کر, اور یو نو آئی واز لائک دیٹ. تو مجھے فرینڈس نے پوچھ کیا کہ
پیج بناؤ. اچھا پیج بنایا, اس کے بعد پھر جناب اسٹوڈیو کچن بن گیا. ہسبینڈ نے جو ہے وہ یہ کہا اچھا چلو ابھی شوق ہو رہا ہے ان کو. اچھا بیچ میں انہوں نے مجھے بیچ میں لک میں بھی دینا شروع کیا. میں نے آرڈرز لینا شروع کیے, چھوٹے چھوٹے سے آرڈرز لینا شروع کیے, آرڈر ڈیلیور کیا. کھانا بڑا اچھا بننا شروع ہو گیا جی, بہت اچھا. پیج, اچھا پیج کیسے بناتے ہیں. اچھا جی بیٹھ گئے پیج. مجھے آج بھی یاد ہے میں ظہر کی نماز کے بعد جا نماز پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا یار پیج کیسے بناتے ہیں. میری بہن نے کہا کیوں جاہل ہو کیا, پڑھنا نہیں آتا, جاؤ جا کر دیکھو فیس بک پہ کیسے پیج بناتے. دیٹ واز 8 سال ہو رہے ہیں اب میرے فیس بک پیج کو. تو میں نے بیٹھ کے میں نے کہا اچھا پیج ایسے بناتے ہیں, اور وہ بنتا چلا گیا. اچھا اب یہ کریں وہ کریں, لوگو ڈالیں گے. اچھا آئی یوز ٹو ٹیک دا پکچرز آف مائی فوڈ ٹیبل اینڈ آل. تو میں نے مومنٹس بائی شگوفہ نام رکھ دیا ایسے ہی رینڈم, کیونکہ وہ میرے مومنٹس تھے. سو آئی یوز ٹو کیپچر. تو میں نے مومنٹس بائی شگوفہ نام رکھا جی, لوگو کر دیا, نام کر دیا, سارا سب کچھ, پیج بن گیا. او واو پیج بن گیا, اور سب کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا, مائی پیج مائی پیج. دس از ہاؤ آئی کریٹڈ مائی پیج. اس کے بعد ملیر کینٹ میں لائک فیز 1 میں میرا گھر تھا, اور پھر کووڈ کے ٹائم پر وی کوڈنٹ ٹریول. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا مجھے ایک اسٹوڈیو کچن بنا دیں, تو مجھے آپ پیسے دے دیں تو ہم اس میں انویسٹ کر لیں گے. میری اتنی اچھی اب کلاسز ہونا, چھوٹی سی جگہ پہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے. مسالہ چینل پہ میری دوست ہے سیم کیک فیکٹری کا نام آپ جانتے ہوں گے. She is my class fellow. She was a first lady who started this fondue, جو fondant ہوتا ہے cake fondant in Pakistan in Karachi. وہ یہیں سے ہی سعودی سے سیکھ ویک کے اور اس نے وہ اسٹارٹ کیا تھا. She is my class fellow, very nice friend. تو اس نے رضا آفتاب کو میرے گھر انوائٹ کیا تھا میرے کھانے پہ. رضا آفتاب نے جب میرا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا what are you doing here, you should come to the channel. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ مسالہ چینل پہ انٹروڈیوس کروایا. آئی ایم ویری گریٹفل رضا آفتاب آپ کے لیے. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد شیری آنٹی نے تو مجھے بے تحاشا جو ہے وہ پروموٹ کیا. وہ میری کلاسز لینے آتی تھیں ایز اے اسٹوڈنٹ. میرے لیے یہ کسی آنر سے کم بات نہیں ہے کہ آپ کا مینٹو جس کو میں دیکھ کے بڑی ہوئی ہوں. شیری آنٹی کو تو میں کلاس 6-7 سے دیکھ رہی ہوں, ٹی وی پر آتی تھی, بڑی اسمارٹ, اور میں زیادہ ان کو دیکھتی تھی کیونکہ وہ بڑی تیار ہو کے اینڈ باب کٹ بال اینڈ ویری اسمارٹ تو ان کو میں فالو کرتی تھی. مطلب ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیوں کی ایک طریقے سے مینٹو تھیں وہ. تو آنٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آج تک تیار ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ میرا جیسے ہی ریسٹورینٹ کھلے گا وہ پاکستان سے آئیں گی اس کی انوگریشن کے لیے. پھر انہوں نے مسالہ پہ مجھے بڑا پروموٹ کیا. میں نے مسالہ شوز کیے. زرنک صدوہ کا تھینک یو کرنا شروع کروں گی کیونکہ جب ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انہوں نے جب میرا کچن بن رہا تھا تو اپنے پارسی کوئی 10-12 ٹائپ کے کھانے انہوں نے بنا کے مجھے بھیجے کہ ابھی تو کچن رینوویشن میں ہے تو یو شوڈ ٹرائی. سو دے آر سو گڈ پیپل, دے آر سیلیبریٹیز, دے ڈونٹ نیڈ می. مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, لیکن یہ لوگ میرے کام کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے. میری کچن کی انوگریشن کووڈ کے ٹائم پہ ہوئی تھی, لیکن زرنک اور شیری آنٹی آئے تھے. اور مسالہ کے ڈائریکٹرز وغیرہ بھی سالک بھائی ہیں, سلمان صاحب ہیں, وقار چندا ہیں, یہ سارے بڑے سینئر پوزیشن پہ ہیں. دے انجوائڈ مائی شو. اس کے بعد جو ہیں وہ جیو میں بھی لاسٹ ایئر جیو کا سارا شوٹ کر کے آئی تھی. کہکشاں بخاری از مائی فرینڈ, شی نیو می ان ون آف دا ملیر کینٹ کا ایونٹ میں نے کرایا تھا. تو میں خواتین کو بڑا پروموٹ بھی کرتی تھی, اسپیشلی ہوم بیسڈ انٹرپرینورس کو. وہ میں نے یہاں پہ بھی کیا, اور اس کی پیچھے بڑی ایک اسٹوری ہے, یو نو دیٹ, آنکھوں میں آنسو آ جانے والی اسٹوری. وہاں پہ بھی میں نے پاکستان میں کراچی میں نے 200 خواتین کو پروموٹ کیا. ماشاء اللہ بہت ساری جو ہیں وہ باقاعدہ اب بزنس رن کر رہی ہیں, اینڈ دے اسٹل ریمبر می ان دیئر in good names کہ آپ کی وجہ سے شیف ہم نے سیلیبریٹیز سے ملنا شروع کیا. میں نے سب کو بلایا تھا چینل کی ساری شیری آنٹی وغیرہ, زرنک اور رضا آفتاب اور سارے ڈائریکٹرز وغیرہ سب آئے تھے مسالہ کے. اور انہوں نے جو ہے وہ, اور اس میں کہکشاں بخاری جو اب جیو پہ ہیں, انہوں نے میرا پورا کور کیا تھا اور شوٹنگ کی تھی. اور پھر منظر الہی صاحب جو اب جو ہے وہ جیو کے میڈیا کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے مجھے جو ہے پورا بلایا یہاں سعودی سے, اور پوری 30 days کی میری شوٹنگ میرے ہی کچن میں جو ہے وہ رمضان کی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ واز ناٹ لیس دین اینی آنر, کیونکہ کراچی میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. لیکن دیکھیں نا آپ کا جو ہارڈ ورک تھا, جو آپ کی جو پیشن تھا شروع ٹائم سے لے کے جو آپ چل رہی تھیں, تو وہ اس کا بھی نتیجہ ہے. یعنی یہ ایک دم سے اوور نائٹ نہیں ہو گیا, آپ کی بہت عرصے کی محنت ہے, بہت ساری ڈیڈیکیشن تھی, انویسٹمنٹ ہے.
پیسہ بہت زیادہ انوالو ہوا. جب میرے ہسبینڈ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی اس کے دماغ میں تو کیڑا ہے, کیونکہ وہ مجھے ٹائم ٹو ٹائم کہتے تھے اوکے نا جسٹ کینسل دا آرڈر, کیا ضرورت ہے, آج ہم باہر چلیں گے. میں کہتی تھی نو کمٹمنٹ, آئی کین ناٹ. آئی ریممبر اسٹل برتھ ڈے پارٹی کا ایک ایونٹ میرے پاس آیا ہوا تھا, اور اچانک ملیر کین کی گیس کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا 10 بجے. دا کلائنٹ واز سو پریشان کہ ہائی ٹی آئٹم سارے آرڈر ہوئے ہیں, 4 سے 5 برتھ ڈے کا ٹائم ہے. شی واز آلسو لیونگ ان لائک ملیر کینٹ. تو وہ پریشان ہوئی. میں نے کہا یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, آئی ہیو کمیٹڈ, آئی ول ڈیلیور. تو وہ بھی بڑا پریشان ہوئی, یہ گیس تو اینی یہ کرے گی کیا. آئی آسکڈ مائی ہسبینڈ, ہی گاٹ می دا چولہا اینڈ ہی گاٹ می دا سلنڈر اینڈ آئی ڈیلیورڈ. انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ اور جا کے انسٹیٹیوٹ سے اب کورس کرنا شروع کر دو. اف یو آر لائک تو یہ انسٹیٹیوٹ کی اگر بات نکلی ہے اور کورس نکلنے کی بات نکلی ہے, تو میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے یہ شیف سے ریلیٹڈ, کھانے پکانے سے ریلیٹڈ کہاں کہاں کون کون سے کورسز کیے ہیں؟ چھوٹے موٹے کورسز تو سرٹیفکیشن تو میں کر ہی رہی تھی, جس میں جو ہے وہ شیف مہدی کا میں نے بریڈ میکنگ کا کیا تھا. پھر جو ہیں وہ اسلام آباد سے ایک شیف آئے ہوئے تھے, پیسٹری شیف تھے, شیف زین, ان سے میں نے جو ہے وہ سرٹیفکیشن لی. اور پھر ماسٹر کلاس میں نے جا کر جو ہے وہ 1 ڈے کلاس لی, مجھے بڑا اچھا لگا. اینڈ دین آئی جوائن ماسٹر کلاس کا, میں نے 2 سال کا پورا باقاعدہ ڈپلوما کا, جسے کلرنگ مینجمنٹ ڈپلوما, وہ میں نے جوائن کیا. وہاں میں نے ماشاء اللہ سے پریکٹیکل میں بھی ڈسٹنکشن لی اور میں نے تھیوری میں بھی ڈسٹنکشن لی, اور میں گولڈ میڈلسٹ ہوں انسٹیٹیوٹ کی. اور تھینک یو ٹو سر اسامہ سی او جو ہیں, انہوں نے مجھے, میں اسٹوڈنٹ تھی لیکن انہوں نے مجھے ایز اے کلرنگ انسٹرکٹر اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں جگہ دی, اور میں نے اسٹوڈنٹس کو سکھایا. 20 اسٹوڈنٹس آر اسٹینڈنگ, آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ, دا ادر آؤٹ سائڈ اسٹوڈنٹس آر اسٹینڈنگ. یو نو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. لوگ آج کل فیس بک پر کچھ بھی وائرل ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے میرے اندر جو ہے وہ دیکھا ٹیلنٹ کہ آئی کین ڈو دیٹ. تو میں نے باقاعدہ کلاسز لیں, مجھے دبئی بھیجا, ہم سب میڈل وہاں سے جو ہیں وہ لڑکیاں لے کر آئے. تو بہت اللہ کا بہت شکر ہے, میں محنت کرتی گئی اپنے آس پاس بغیر لوگوں کو دیکھے ہوئے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں. میں نے مسالہ چینل پہ کہا تھا جب کہ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دا کوکنگ لائک یو نو کورسز, تو میرے سسر کو پسند نہیں آیا تھا, کیونکہ پتہ ہے پاکستان میں ابھی بھی اس کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی اس فیلڈ کو, جبکہ جو شیف انڈسٹری ہے از اے بگ ہیوج انڈسٹری آؤٹ سائڈ پاکستان. ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں, ہمارے یہاں ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارے یہاں ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں. تو لوگ اس کو ابھی بھی اسی سے, وہ جو ایک خانسامہ اور باورچی جو ہوتا ہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس فیلڈ میں لوگ بھی نہیں آئے, پاکستان سے ٹیلنٹ ڈیولپ نہیں ہوا. پاکستان سے وہی لوگ جو کہ کوک کیا تھے, برتن دھونے کے لیے آئے تھے, اور برتن دھوتے 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 گرو ہو گئے, تو اب وہ ہیڈ شیف ہیں. یو ول فائنڈ آل دیز کائنڈ آف پیپل آل اراؤنڈ ہیئر ان جدہ. یو ول ناٹ فائنڈ اینی سرٹیفائڈ شیف, یو ول ناٹ فائنڈ اینی سرٹیفائڈ شیف. ان کے پاس تو نارمل ایجوکیشن بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی, صرف ایکسپیرینس ہے جس کی بیسس جی پہ بالکل. تو وہ انوویشن نہیں لے کر آ سکتے, وہ اپنے آپ کو ایز اے کموڈیٹی سیل نہیں کر سکتے. دے ڈونٹ ہیو کمیونیکیشن اسکلز, وہ اتنے شائع ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح اپنی فیلڈ کے بارے میں کوئی چیز. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب مجھے ہیڈ شیفs مختلف, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا برانڈز, دے میسج می کہ شیف آپ کے پاس کوئی جگہ ہے, آپ ریسٹورینٹ کریں گی تو آپ ہمیں رکھ لیا جائے گا. اینڈ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی سی وی, تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی سی وی نہیں بنائی. 13 سال سے, از اے ویری بگ نیم ہیئر, اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹیڈ رہے 13 سال سے. تو میں نے کہا آپ نے کبھی ان سے, تو کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے سرٹیفکیٹ کی اور کورسز کی. ہی ہیز 20 years آف ایکسپیرئنس ان دس فیلڈ اینڈ ہی ہیز ناٹ اے سنگل پیج, واو, ناٹ اے سنگل سرٹیفکیٹ. کہ مطلب آگے بڑھنے کا ان کو مائنڈ سیٹ دیا ہی نہیں اور نہ بڑھنے دیا. اس لیے کیونکہ آپ ان کو 2200 اور 1300 ریال میں کیسے لے کر آئیں گے. مجھے کوئی کیوں نہیں بلاتا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر میں آؤں گی تو میری تو ایک فکس سیلری ہوگی, ٹھیک ہے نا. اگر ایک چھوٹا سا کوئی کورس بھی کراؤں گی تو آف کورس, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کو اس کی ویلیو پتہ ہے, آپ کو اپنی شاید ویلیو پتہ ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ ابھی جو میں ایک کینیڈا سے ایک چھوٹا سا کورس کر آئی ہوں, یہ $40,000 کا کورس ہے, از ناٹ. اور اگر مجھ سے کوئی کلاس لینے کے لیے آتا ہے تو میری فی بھی پھر اسی حساب سے ہوگی. میں آپ کو $40,000 تو نہیں لوں گی, لیکن جو فیس لوں گی اٹ شوڈ بی جسٹیفائڈ. جو میں نے انویسٹ کیا ہے اور جو میں نے اپنے اوپر لائک انویسٹ کیا ہے. آپ کے کورس کی فی ہوتی ہے, آپ کی رہائش کی فیس ہوتی ہے, آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے, آپ کا کھانا پینا ہوتا ہے, اور آپ کی انرجی ہوتی ہے, آپ کی انرجی, ٹائم, آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے, فیملی کو چھوڑ کر آپ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس میں بھی میں نے اپنا 100% دیا. اور میرے ہسبینڈ مجھے ابھی مزید کہہ رہے ہیں کورس کے لیے بھیجنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اسٹوڈنٹ مت بن جائیے گا. ہی
always like hates me because I want to be the best. اور میں نے ان کو بڑا تنگ کیا اپنے کینیڈا کے کورس کے دوران بھی کہ مجھے بزنس پریزنٹیشنز ایسی چاہیے اور مجھے پوزیشن لینی ہے, مجھے ہر چیز میں جو ہے وہ ہائیسٹ مارکس لینے ہیں. تو ابھی میرا مذاق اڑا رہے تھے. ہم چلتے ہیں کینیڈا کی طرف, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سعودیہ کب آئیں اور سعودیہ میں آپ کا یہ سارا پورا ایکسپیرینس کس طریقے سے رہا؟ جسٹ آفٹر دبئی, جو 2021 بیسکلی میرا اسٹارٹ تھا کریئر ایز اے لائک شیف پروفیشنل. اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے نام کے آگے شیف نہیں لگایا تھا. اور میں یہی لوگوں سے بھی بولوں گی کہ آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کی رسپیکٹ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ ٹائٹل اس وقت لگائیں جب آپ اس ٹائٹل کے لیے انٹائٹلمنٹ ہو. ٹھیک ہے, اس سے بالکل ڈیزرو کرتے ہیں. بہت بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے, بہت ایفرٹس ہوتی ہیں. اٹس ناٹ ایزی. اور آپ لوگ ہوم بیس انٹرپرینورز اپنے نام کے آگے جیسے شیف لگا لیتے ہیں تو مجھے بڑا برا لگتا ہے, کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے. ٹو بی ویری فرینک اینڈ سوری میں یہ بول رہی ہوں, لیکن اٹس ٹرو. آئی ایم جینوئنلی لائک ہرٹ وین آئی سی کہ جی میں نے کبھی نہیں لگایا. بالکل اسی طرح سے کہ اگر کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی اور وہ ڈاکٹر لگا لے, یا اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگا لے یا انجینئر لگا لے, تو شیف بھی ایک ٹائٹل ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی, آپ میرے پیج پہ پیچھے جائیں پچھلے سالوں میں 21 سے پہلے میں نے کبھی اپنے نام کے آگے شیف نہیں لگایا. لیکن جب مجھے ڈگری ملی تو میں نے بہت پرائڈ کے ساتھ شیف شگوفہ, اور اب تو میں ٹیچر نہیں بلکہ اب تو میں شیف شگوفہ کے نام سے جو ہوں پہچانی جاتی ہوں. اور یہ 2021 کی بات ہے, اٹس ناٹ لائک کوئی بہت. سعودیہ میں جب آپ آئیں 2021 میں, پھر یہاں پہ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا اور کس طریقے سے رہا؟ یہاں پہ کیا 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 آپ نے, کیا آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ جیسے ہی میں یہاں پر آئی, ابھی تو میرا سامان بھی پورا نہیں آیا تھا. کمپٹیشن کے لیے آپ کے اسپیشل پاٹس ہوتے ہیں, انڈکشن پینس جس کو کہتے ہیں. میں نے اپنا پہلا کمپٹیشن جو ہے وہ ادھار لے کر کیا تھا, اور وہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور جب میں نے اپنا پاٹ رکھا تو اٹ واز ناٹ ورکنگ. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ نہیں ہر طرح کا پاٹ چل جاتا ہے, لیکن مجھے تھا کہ انڈکشن پینس چلتے, کیونکہ میرا دبئی میں کمپٹیشن ہو چکا تھا. لیکن یہی ہوا کہ جب میں نے پین رکھا تو دا اسٹوو اسٹارٹیڈ بیپنگ, اور میں سمجھ گئی کہ یہ انڈکشن پین پہ ہی چلیں گے اس کے اوپر. اینڈ مجھے اس نے کہا, یہیں ہوا تھا جدہ میں ایکسپو جو ہمارا یہ سامنے ہے ہیرا کے اپوزٹ. تو مجھے ایگزامنر جو انسٹرکٹرز وہاں پہ موجود تھے, آرگنائزروں نے کہا آپ کے پاس 5 منٹ ہیں, یو ہیو 5 minutes, اف یو کین ارینج دا پارٹس فائن, ادروائز یو ول بی ڈسکوالیفائڈ. اینڈ آئی رش ان دا روم. وہاں پہ سعودی ایئر لائن کے بھی شیفس آئے ہوئے تھے, بڑے پروفیشنل شیفس, باقاعدہ بڑے بڑے ہوٹلس کے جو ہیں شیفس کمپٹیشن میں آئے ہوئے تھے. ان سے میں نے 2 پین بورو کیے تھے, اور میں نے بڑی مشکل سے, بڑا پین تھا اور ایک انڈا مجھے کسی طرح سے اس میں پار بوائل کرنا تھا تاکہ وہ میں پاستا کے اوپر اس کو ایک اوزنگ افیکٹ دے سکوں. تو میں نے اس کو ٹلٹ کر کے بڑی مشکل سے میں نے وہ کمپٹیشن, اینڈ آئی ون سلور میڈل, فرسٹ ٹائم ایور سرٹیفائڈ گولڈ میڈلسٹ شیف who represented Pakistan among 200 chefs, and I got 2nd position. Wow. So that was a very proud moment for me as a representator or as ambassador from Pakistan, کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ I'm from India. There was lot of ان کی طرف سے بہت زیادہ پریزنٹیشن, اور ان کی طرف سے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس تھے, کمپٹیٹرز تھے. اینڈ پاکستان سے اس سے پہلے کسی نے اس طرح ایز اے, اور مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ باقاعدہ جو شیف یاسر یاد ہیں, ہی از آلسو آن مائی پیج, اینڈ ہی وشڈ می آن مائی کینیڈین, لائک جب میں نے سرٹیفکیشن لی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ کانگریچولیشنس کہا تھا. وہ ورلڈ سعودی شیف ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے. انہوں نے آ کر مجھ سے یہ کہا تھا کہ you cook very well, you are a cook somewhere in any restaurant or hotel, and I said no. I said no. And another challenge they gave me, the mystery box challenge, that nothing desi is coming out. I am like desi. So the president, he came and he said, chef, are you ready for the challenge? I said yes, but nothing desi is coming from this box. I said okay, fine. If you are creative, it's not desi. You can create any dish, any food. You tried that day my crostini, that was French food, but you enjoyed it a lot because I had the fusion. بلکہ ایز اے دیسی, اور پھر آپ جب باہر کا کھانا سیکھتے ہیں, جب آپ فیوژن کرتے ہیں تو وہ ایک کسی اور ہی الگ لیول پہ چلا جاتا ہے. And I did pasta. And al dente pasta is very difficult. کہ آپ پاستا کا کمپٹیشن میں آپ ویسے ذرا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو دے ور ویری سرپرائزڈ کہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ اتاری. اینڈ اٹ واز اے ویری ویری پراؤڈ مومنٹ. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یہاں پہ خواتین کو لانا چاہیے.
اور ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, پاکستان کے جھنڈے اور نظر آنے چاہیے. میرا ہمیشہ سے ہے, جیسے ابھی یہ بورڈ رکھا ہوا ہے اسی طرح میں اپنے بورڈ کے ساتھ پاکستان اور سعودی کا جھنڈا لے کر دونوں, پریزنٹیشن میٹرز, اور وہ کافی میڈیا والے جو ہے نا اس کو کور بھی کر رہے تھے کہ جی فلیگ ولیگ, اینڈ آئی ہیو نوٹس لوگوں نے انسپریشن لی اور نیکسٹ ڈے کمپٹیشن میں سب اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر آئے ہوئے تھے along side like you know Saudi flag. So I really liked it کہ people are following and something good I have introduced. تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی آپ جو ہیں وہ چائنا سے ہیں, آپ جو ہیں وہ سعودی کے ہیں, آپ پاکستان کے ہیں, آپ انڈیا کے ہیں. تو اٹ واز ویری نائس. تو میں نے جو ہے وہ یہاں پہ خواتین کا پھر اسی طرح ہی کوکنگ کمپٹیشن کرایا ود ویری لمیٹیڈ ریسورسز, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو لائسنس, آئی ڈونٹ ہیو آل دیز کائنڈ آف تھنگس کہ میں یہ کرا سکتی ہوں ایونٹ. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رولز ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ لا آف دا لینڈ شوڈ بی فالوڈ, تو اللہ اس میں بھی پھر برکت دیتا ہے. میں نے کبھی کوئی ہوم بیس اس طرح کی کیٹرنگ شروع نہیں کی گھر سے. آئی ایم اسٹل ویٹنگ, میرا انشاءاللہ لائسنس آ جائے گا تو آئی ول اسٹارٹ ود لائک یو نو پراپر پروفیشنل لائک وے میں. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. کمپٹیشن کروائے, خواتین کو وہاں سے یو نو نکالا, ان کو جو گھر کی گھریلو خواتین ہیں جنہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ ہم تو شیف نہیں ہیں تو کیا ہم کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتے, جو بھی فوڈی ہے انہوں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ صرف ڈگری والے, ڈگری یافتہ جو ہیں. سو آئی ریئلی لائک یو نو ورکڈ ہارڈ. میں نے ان کو, یہ لوگ تو اپنے گھر کی پلیٹیں اور وہ سب کچھ یو نو, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کمپٹیشن کے کیا رولز ہوتے ہیں. تو دے یوزڈ ٹو سٹ مائی ہوم لیٹ نائٹ, اور میں ان کو پلیٹنگ کہ کس سائز کی پلیٹنگ ہونی چاہیے, کیا گرینز, کیا کاربس, کیا جو ہے وہ پروٹین, کس طرح سوس, اینڈ آئی تھاٹ ایوری تھنگ یو نو, اپنے دل سے لے کر جانا. میرے ہسبینڈ نے یہ کہا, آئی وینٹ ٹو ریاض کمپٹیشن اینڈ مائی ہسبینڈ واز لائک کہ میں ہوٹل آپ کا بک کرتا ہوں. میں نے کہا نو نو نو, آئی ایم گوئنگ ود مائی لائک یو نو, شی از سو ریسپیکٹفل اینڈ شی از لائک یو نو, شی از آفرنگ لائک یو نو دا ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ وی ول گو ٹوگیدر, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بک دا ہوٹل فار می. جسٹ امیجن کہ آپ کسی پر اتنا ریلائی کر رہے ہیں کہ ریاض از نیو. مجھے کوئی لوگ یہاں پہ 20 سال سے رہ رہے ہیں, میرا تو ابھی آنا, مجھے اب 3 سال ہوئے ہیں, آئی ایم ویری نیو ہیئر. اور ریاض تو میں گئی نہیں تھی, فرسٹ ٹائم میں ریاض گئی تھی. اتنا بڑا وہ ہے, پھر لینگویج کا ایک بیریئر, اینڈ ایک اوبر کینسل, دوسری اوبر کینسل, بیکاز دا ہاؤس واز ویری فار فرام دا وینیو. 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ریاض میں تو ویسے بھی 20 منٹ سے کم میں کچھ بھی نہیں ہے, اٹس سو بگ, ایگزیکٹلی ٹریفک. اور پھر دور دور پہ ہمیں تو دنو برابر مل جاتا ہے, وہاں دنو کے لیے 15 منٹ کی آپ کو ڈرائیو کرنی ہے. تو آئی واز ویری ویری لائک یو نو پریشان میں ہو گئی کہ یہاں تو اوبر ہی نہیں آ رہی. اینڈ دا لیڈی جس کو میں نے کمپٹیشن سے نکالا, اس کو ٹیچ کیا, ہر ایک چیز بتائی, اینڈ یس یس یو گو اینڈ یو فائن, اینڈ یو نو وی ور لیونگ یو نو ایٹ ہر سسٹرز پلیس. اینڈ آئی واز, ابھی بھی میں سلمان, جب میں نے یہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے جب میں نے ایک ایونٹ کیا تھا تو میں رو دی تھی, وہ شیئر کر کے آپ لوگوں کے سامنے, کہ میں اوپر نیچے کر رہی ہوں فلیٹ سے کہ کوئی گاڑی نہیں مل رہی, کچھ نہیں مل رہی ہے. اینڈ دے ور ویری ریلیکسڈ کہ نو نو گو اینڈ چیک, it's only my responsibility, you're also in competition, we came as a team, right? When you come as a team, no matter your competition, your time is different, my time is different, but we will work as a team, and we should be reaching in like you know venue at time. But she was very relaxed. Her sister was, every time she used to come see my stuff, okay, the board is there, okay, now she's going and find something like similar to my stuff and keeping in the bag. Every time, you know, competition, you know, unnecessary competition, what are the things I have kept in my bag. She's trying to cover up her sister. Typical like you know Pakistani mentality, جس میں آپ تھوڑی ہی سی دیر کے بعد آپ یہ کہتے ہیں بھائی تو بس تو نکل, اب تو بس اب میں ہوں. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, اینڈ اللہ تعالیٰ نے میری ایسی ہیلپ کی اس ٹائم پر. آئی واز جسٹ لائک یو نو ان فرینزی, آئی واز ڈوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن کہ کوئی مجھے مل جائے. تو ایک فلپینو میڈ مجھے آتی ہوئی نظر آئی, شی واز لاکنگ دا کار. And I said, excuse me, can you help me out? Is there anyone who can take me to the Expo, Riyadh Expo Center? I have a competition, I'm from Pakistan, and if I miss the competition, I will be very like, you know, upset. She said, just wait, mom, for a second. I will go and I will call my sir. She went inside in the same building where I was living up, the down, like, you know, they were the neighbors of, like, you know, that family, that lady's sisters. And the guy came, he was in uniform.
he was army guy, Mr. Faisal and Moon. I would like to say thank you again one more time. And they are very good friends of mine now. And I called them, I sent the gifts to them, and you know, we are in touch from that time onwards. And he said, and he came, he said, yes, I said that, you know, I am the sister of whatever. What do you expect کہ میں ان کو کیا کہتی کہ میں کون ہوں؟ میں سسٹر ہی کہہ سکتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ فلاں صاحب کی، مجھے اب نام بھی یاد نہیں ہے ان کے بہنوئی کا، لیکن میں نے ان کا نام لے کے کہا کہ میں ان کی سسٹر ہوں اور میں جدہ سے آئی ہوئی ہوں. تو he said, you are my sister also, this is my responsibility, don't worry, I will take you all the way and I will take you to the main gate so that you don't miss your competition. He called, you know, his wife, his son, and they all put my things in the diggy, and I was so surprised. Saudi army ka banda, you know, aur uski wife, bacche, everybody is inside. Oh, come down, I got someone and we can go now and this and that. مطلب وہ آپ کی ارجنسی انہوں نے بالکل اپنے اوپر اسی طرح سوال کر لی جیسے ہماری ہے، جیسے وہ ان کی ہے. This is Saudi. And look at my Pakistani, like, you know, friends, they said, تو آپ کسی بھی راہ کے راہگیر کے ساتھ چلتی بنیں گی. دیز آر دا الفاظ، کسی بھی راہ کے راہگیر کے ساتھ چلتی بنیں گی. دس ور دا ریمارکس. اینڈ وائی ڈنٹ یو آسک می دا پرمیشن بفور سے یس ٹو ہیم؟ So what do you think? These kind of situations tell you that you are so toxic, you don't want me to win. کسی بھی حال میں آپ یہ چاہتے ہی نہیں کہ مس ہو جائے، بس اللہ کرے وہ مس ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نہ ہو کسی بھی طرح. اینڈ اتنا بڑا منہ، اینڈ آئی واز ان اے رش کہ بھائی ابھی تو کچھ بھی سنو. اٹ واز اے کائنڈ آف گالی ٹو می، یو نو. آپ کسی بھی راہ کے راہگیر کے ساتھ چلتے بنیں گے. ایک تو میں اوپر نیچے کر کے آئی واز ٹینس کہ میرا بھی کمپٹیشن ہے. اس حال میں بھی اگر آپ میڈل لے رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ، بالکل ایسے ہی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. The lady, I still remember, میری ویڈیو بھی بنا کر اس نے ڈالی ہے. She was dragging my bag and she said, Yalla, move, go to the competition stand. I'm bringing your bag. This is what she did to me. And her husband made sure کہ وہ مجھے پرنسس والے جو گیٹ نہیں ہوتے، پرنسس والے جو گیٹ ہوتے ہیں، پروٹوکول والے، وہ بڑے شارٹ ہوتے ہیں وینیو سے، کیونکہ ہم لوگوں کا تو بڑا لمبا روٹ تھا وہ، کیونکہ آرمی گائے تھا. آپ دیکھیں مجھے اللہ نے کس بندے سے ملایا، آرمی گائے تھا وہ. اور اس نے اپنا کارڈ دکھایا اینڈ لائک یو نو گارڈ اوپن دا لائک یو نو بیریئر فوراً سے ہٹا دیا اس نے. اینڈ آئی وینٹ، یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے. رات میں 11 بجے کمپٹیشن کرنے کے بعد آئی پیک مائی لگیج. I was crying. I was standing outside. I called one of my friends who was leaving Riyadh for Pakistan for good. They were going back to Pakistan. And she was کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے پاس چارجر نہیں تھا، میں یہاں بھول گئی تھی. تو we were sharing the same charger. مطلب یہ اتنی شیئرنگ کی آپ انتہا دیکھیں. میرے پاس چارجر نہیں ہے. نہادی پہ جا کر میں نے اپنا موبائل لگایا، بھوک پیاس سے حالت بری، کمپٹیشن کر کے ایک ٹینشن اتری. وہاں بیٹھ کے ڈومینوز کا پیزا کھا رہی ہوں اور جا کر اس سے نہادی والے اس کو چیک بھی کر رہی ہوں کہ اب دوست کال کرے گی. اس نے کہا تم بالکل ہی آؤٹ اسکرٹس آف ریاض میں ہو، آئی ول ٹیک 1 hour ٹو ریچ ٹو یو. اینڈ آئی مووڈ. میں سمیرا کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی، سلمان انکل کا بہت شکریہ ادا کروں گی. انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا ابھی نہ بتانا اپنے ہسبینڈ کو، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا. مجھے ہوٹل موو کیا، بیٹی کو میرے ساتھ چھوڑ کر گئے مجھے ایک سپورٹ کے لیے. رات میں 2:30 بجے ہم ہوٹل میں شفٹ ہوئے اور نیکسٹ ڈے دوبارہ میں نے کمپٹیشن کیا. دس از ہاؤ آئی لائک یو نو اینڈیڈ اپ. مجھے ختیجہ ملک نے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے یہاں جدہ میں مجھے مختلف پلیٹ فارمس پہ انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی سارے میڈیا والے، میں تو فون ہی اٹھا رہی تھی. آئی واز سو بزی ان مائی کمپٹیشن بیکاز آئی نیور، میں نے کبھی بھی میڈیا کا لالچ نہیں کیا سلمان، کبھی بھی نہیں کہ مجھے میڈیا کی کوئی کوریج مل جائے یا کچھ اس طرح کا ہو جائے. میں صرف اور صرف اپنے کمپٹیشن میں. تو مجھے فائنلی مجھے ختیجہ نے کال کی کہ شیف آپ کہاں ہیں، میرے تو میسج پڑھ لیں. تو میں نے کہا میں بڑی ٹینشن میں ہوں، میرے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کے بعد دماغ میرا جو ہے نا وہ بالکل ہی جگہ پر نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ میں نے سارے جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے سارے جو ہیں وہ جیو چینل کے اور سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے مجھے جو ہیں وہ ویلکم کرنے کے لیے. انہوں نے مجھے پورا کوریج دیا. اچھا کمپٹیشن میں بھی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا میڈل آپ کا انعام ہے، آپ کا میڈل آپ کا گفٹ ہے. بٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو پیک لائک یو نو میٹ کا پیکٹ، تو پاستا کا پیکٹ، یو نو جو اسپانسرز ہوتے ہیں. اینڈ می اینڈ ذکا اللہ بھائی بھی سن رہے ہوں گے، وی آر کنٹینیوسلی کالنگ یو نو دا لیڈی کم وی ول ہولڈ دا جھنڈا. میں لے کر گئی تھی فلیگز اور ہماری پوری ایمبیسی بوتھ کے
पूरी मेरी शूटिंग हुई है वो, और उस पर भी जो हेटर्स हैं उन्होंने कहा दूसरी बंदी भी तो थी, तो भाई सबको पता है कि हम बुला रहे थे इन सब चीज़ों के बावजूद. ये तो एक एपिसोड था, what you did, like, you know, with your sister, not saying sorry to me, what your sister told me, I am eldest because you are the elder sister, so I am also elder to her. तो मेरी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि किस लहजे में और किस तरीके से बात कर रही हो. मैं भूल नहीं सकती वो वर्ड्स, राह का राहगीर और किसी के साथ भी चलते चले जाना. अल्लाह सुन रहा है और मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर इससे कोई मुकरता है तो वो और उसका अल्लाह और मैं और मेरा अल्लाह. और मैं हैरान हूँ कि कंपटीशन के लिए मुझे कॉल कर ली गई और मुझे स्टेशन मिल गया. इतनी मारा मारी थी सलमान, क्योंकि इतने लोग थे और ये लोग चाहते हैं कि सऊदी भी प्रमोट हो. तो सेकंड कंपटीशन बहुत मुश्किल से मैंने किया, और थर्ड के लिए तो उन्होंने कह दिया वी विल नॉट अलाउ. सिंपली हम 3 कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर यहीं से करके गए थे, एंड वी पेड. एंड आई टोल्ड दैट लेडी दिस इज नॉट अबाउट मनी. 100 रियाल और 200 रियाल इज नॉट, लाइक, यू नो, इज द commitment, and I will never come to these kind of competitions. This is so bad. मुझे मेरे मुंह पे कहा गया जब जद्दा में competition होगा तो you can do the competition over there. Is this the way to talk to the competitor who came all the way? हमने पैसा खर्च किया, प्लेन से गए, होटल मैंने बुक कराया, तो you don't want, like, you know, तो मुझे बहुत बुरा लगा ये. मेरे लिए एक इंसल्टिंग, like, you know, एक सिचुएशन थी. एंड द मैनेजर वाज ऑफरिंग द अमाउंट कि आप अपना पैसा ले लें. आई सेड नो, आई डोंट वांट मनी, यू कीप मनी. And she was continuously fighting. I want my money back. मैं तो नहीं छोड़ूंगी, पैसों में तो गिफ्ट में. एंड ज़काउल्लाह भाई, मीडिया वाले इतना फालतू थोड़ी है कि वो खड़े रहेंगे आपके घंटों इंतज़ार में. तो उन्होंने मेरी कवरेज कर ली और वो सब जगह चला. हम पे चला, दुनिया पे चला, समा पे चला. वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो खतीजा के तवज्जुह से जो है वो उन्होंने इतने लोगों को भेजा हुआ था. मुझे तो पता ही नहीं था कि मीडिया के लिए वो पूरा लाइनअप कर रही है. उन्होंने मुझसे कहा शेफ मैं मक्का में आपके लिए दुआ कर रही हूँ, मुझे पता है आप विन करेंगी. और उन्होंने मुझसे कहा क्यों करती हैं लोगों को सपोर्ट. देखा आपने क्या हुआ. मेरे स्टेशन पे आकर वो बंदी जो मुझे कहती है मैं शेफ़ नहीं हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ. मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हो. वो जो कहती है मेरी ये प्लेट है, मैं कहती हूँ ये प्लेट नहीं चलेगी. जिसको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ डालनी है, जिसको मैं कंपटीशन में कह रही हूँ कि ये प्लेट से टमाटर, कच्चे टमाटर और ये हरा डंडा है यहाँ से हटाओ, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, थिंकिंग मे बी I am misguiding. All of a sudden I am misguiding you. And when the other chef came, जो competition वाली chef है, उसने कहा ये क्या रखा है? What you have put on your plate, you must be. She quickly picked it and threw in the dustbin. ये वो सारे live, like, you know, मेरे दिमाग से कभी जा नहीं सकते जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कि कभी हेल्प और सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट डू योर, लाइक, यू नो. मुझे खदीजा ने डांटा कि क्यों किया. कंपटीशन के लिए जब मुझे जगह मिली, शी केम टू माई स्टेशन एंड सेड दिस इज़ माई स्टेशन, यू कैन लीव. दिस इज़ माई स्टेशन, यू कैन लीव. एंड आई वाज, मतलब मुझ पे तो पहाड़ पे पहाड़ गिर रहे थे कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ. So this is what like, you know, we do. जबकि दूसरी जो नेबरिंग कंट्रीज थे वो चाह रहे थे कि वो अपने बंदे को खींच लें. अगर मुझे ये स्टेशन मिला है तो दूसरा मेरा दोस्त खड़ा हो जाए. उधर हम क्या कर रहे थे, हम अपनी दोस्तों के ही गले काट रहे थे. उनके लिए ऐसी ट्रेजिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे कि वो मरता ना करता, वो तो पहुंचे भी ना कंपटीशन पे, वो कुछ विन भी ना करे. तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, ये सारा काम करने वाले लोग कहीं गुम जाते हैं, वो नज़र नहीं आते. लेकिन मेहनत करने वाले लोग जो हमेशा अल्लाह पर भरोसा करके, उनको अल्लाह जो है वो ऐसे रखता है. आपका काम बोलता है, आपका काम बोलता है. आप जब मेहनत करते रहते हैं और जो भी हेटर्स होते हैं या जो भी आपको देखा देखी जो काम करना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, गुम जाते हैं. और वो उनके लिए सिंपल सी एक ये मिसाल है कि वो बरसाती मेंढक होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब वो एक टाइम के लिए आते हैं और आपको वो एक तरीके से शायद अल्लाह ताला उनको हमारी ज़िंदगी में सबक सिखाने के लिए भेजता है, ठीक है, और इसलिए भेजता है कि हम थोड़ा सा और मोटिवेट हों और हम अपना काम और अच्छे से करें. लेकिन मुझे हमेशा मेरे हस्बैंड ने, जब मेरे साथ ये रात में जिस तरह 2:30 बजे मैं होटल मूव हुई, अच्छा लास्ट डे जब कॉम्पिटिशन का था, इन्होंने मुझे कॉल की कि भाई आप निकल रही हैं, तो मैंने कहा हाँ बस अब मैं चेकआउट करने वाली हूँ. तो उन्होंने कहा चेकआउट. आई डिडंट टेल, यू नो, माय हस्बैंड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है. उन्होंने मुझे एक तो भेजा बिल्कुल ही नया शहर और सब कुछ, और किसी पे भरोसा करके कि मैं किसी के घर पे रह रही हूँ, किसी की बहन के साथ हूँ. तो फिर मैंने उनको वो सारी सिचुएशन, क्या इन्होंने कहा कि आपको ऐसे ही दोस्त मिलते हैं,
تو خیر دیٹ انسیڈنٹ ہیپن اینڈ میں بہت اداس تھی, میں نے کہا کہ کیوں میں نے کسی کو سپورٹ کیا, کیوں میں نے یہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا یہ موقع. تو میرے ہسبینڈ نے اس وقت مجھے ایک بہت اچھی بات بولی, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مینٹو میرے ہمیشہ سے میرے مینٹو رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, ایک بل سے دوبارہ مت ڈسے جائیے گا اور دوسرے بل سے بھی سانپ نکلے گا یہ گمان کر کے نیک کام کرنا مت چھوڑیے گا. زبردست. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اپنی نیکی ایسے لوگوں کے لیے مت چھوڑیں جو اپارچونسٹ ہیں, جو کہ آپ کو یوز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, اور وہ نہیں بڑھ پاتے, وہ چاہے کچھ بھی کر لیں وہ کسی بھی طرح سے نہیں بڑھ پاتے. نہیں بڑھ پاتے. خیر یہ تو سارا وہ والا انسیڈنٹ ہو گیا آپ کا جو بڑا ہاں سیڈ انسیڈنٹ تھا, جو خیر اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپنی زندگی سے آپ اس کو ایک طریقے سے مٹا دیں. اور سبق ہے بالکل. ہاں اس میں سے وہی والی بات ہے کہ اس دن میں اور نمو یہی بات کر رہے تھے کہ جو نیگیٹو ہمارے اس میں ہوتی ہیں فیلنگز وغیرہ, ہم اگر نیگیٹو فیلنگ کو اپنی لائف کے ساتھ سے ہٹا کے صرف سبق کو رہنے دیں اور اس کو رہنے دیں تو اچھا ہے کہ ہم آگے اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں, کنٹرول آلٹر ڈیلیٹ فرام یور لائف. دیکھیں جو سوشل میڈیا کی جہاں اتنے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں, وہ ہے نیگیٹیوٹی ہے, فلانا ڈھکانے, سب سے بیسٹ چیز اس کے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ بلاک کرنا. ہاں بہترین. جہاں آپ کو کہیں کسی سے کوئی ہلکی سی بھی نیگیٹیوٹی کی بو آئے, آپ اس کو بلاک کر دو, اتنا سکون ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں جس کی کوئی انتہا نہیں. ڈونٹ اسٹاک اینڈ ڈونٹ الاؤ ٹو اسٹاک. ایگزیکٹلی. وہ کرتا رہتا ہے یار, اب کہاں سے کوئی فیک پیج بنا کے کسی نہ کسی طرح سے وہ لگے رہتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. ویسے انسٹاگرام اور فیس بک نے ایک اچھا نیا آپشن دیا ہے کہ block this person and also block all the profiles he may create. Oh, that's good. تو اگر اسی آئی ڈی سے ریلیٹڈ کوئی پروفائل بنے گی تو وہ بھی بلاکڈ ہوں گی آلریڈی. میرے فرینڈس کو پتا ہے میری نیچر کا کہ once you are gone from my life you will never return back. تو وہ کیا کرتے تھے, اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیتے, you know یہ دیکھو these people are together. میں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے, یہ جوڑی اب بالکل پرفیکٹ ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. منافقوں کے آپس کی جو بنتی ہے کہ جو ابھی آپ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھنچوائیں گے اور پھر پیچھے جا کے آپ کی ہی برائیاں کر رہے ہوں گے. I have seen so much in 1 year's time کہ میں پوری گرو بن گئی ہوں اور میں پوری کتاب لکھ سکتی ہوں. بہت سارا کچھ آپ کو میرے بارے میں بھی سننے کو ملا. ایگزیکٹلی. بہت سارا. پورا سال بھر 1.5 سال تو میں جانتی نہیں تھی کون سلمان اینڈ کون ختیجہ. میں نے بھی ختیجہ کو فائنلی میں نے کہا ختیجہ یار آپ کے ساتھ ایسا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں دکھا. اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ لائک اسٹاکنگ ختیجہ کہ ان کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ ختیجہ واز سپورٹنگ. ختیجہ ضرور دیکھے گا میرا یہ انٹرویو, میں نے دل سے آپ کی تعریف کی ہے اس میں. People started like pulling her legs کیونکہ وہ مجھے سپورٹ کر رہی تھی. آپ سوچیں. اور کیا بتاؤں میں آپ کو, ایمبیسی میں جا جا کے میرے بارے میں کیا بولا, وہ بھی میڈیا والوں نے بھی مجھے بتایا کہ میں تو انڈین ہوں, مجھے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو. میں اتنے بڑے بڑے پاکستان کے جھنڈے لے کے, میرا ہمیشہ ابھی کینیڈا میں nobody was in their desi, in their national dress. I was the only one who was wearing white shalwar kameez with green dupatta with my Pakistani jhanda over here, with my jhumka, my bangles, my اس کی پکچر ہو تو دیجیے گا, یہاں میں بیچ میں لگواؤں گا. میں ضرور دوں گی. And then you get to know like these kind of things from your haters. تو وہ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پنچ ضرور کرتی ہیں, لیکن پھر میں کہتی ہوں چھڈو جی, بالکل مٹی پاؤ اور آگے بڑھو. ہو گیا بہت زیادہ نیگیٹو کی طرف چلا گیا تھا پوڈ کاسٹ, لیکن دوبارہ سے آتے ہیں اچھے اس کی طرف. یہ بتائیں کہ کینیڈا کا ایکسپیرینس کیسا رہا, وہاں کیا کر کے آئی ہیں آپ؟ بہت اچھا رہا. میں نے آپ کی اسٹوریز دیکھی اور اس میں صرف برف نظر آئی مجھے اور خوب مزے کی ہوتی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا, کیسے گئیں, کیا پڑھا اور آگے کیا پلانز ہیں انشاءاللہ؟ سلمان بیسکلی میں کینیڈا فرینچ کوزین سیکھنے کے لیے نہیں گئی تھی. لی کارڈن بلو جو ہے وہ ایک سگنیچر ریسٹورینٹ ہے اینڈ اٹس دا ورلڈز پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ فار دا کلنری لائک آرٹسٹری. سو اف یو وانٹ ٹو امپروو یور ریسٹورینٹ مینجمنٹ, بیسکلی کلنری مینجمنٹ میں آپ سیکھتے ہیں حسب, فوڈ فلو, فوڈ مینجمنٹ, فرنٹ ڈیک, بیک ڈیک, کیسے جو ہے وہ ویٹرنگ ہوتی ہے, کس طرح فوڈ فلو ہوتا ہے, کیسے آپ ہائیجینک وے میں حسب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہیں وہ چیزوں کو جو ہیں وہ رکھتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں بالکل زیرو ہے. حسب کیا پلیز ایکسپلین کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں ہم کریٹیکل کنٹرول میجرز. اچھا حسب یہ مطلب عربی والا ورڈ ہے حسب؟ نو, HACCP. Okay. Yeah, hazard analysis, control critical measures. This is something related to food hygiene, food management, storage. کس طرح مطلب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ کس طرح آپ پیسٹیسائڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح آپ ریٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح آپ ڈفرنٹ قسم کے لٹمس پیپر یوز کرتے ہیں ٹو مارک دا فوڈ freshness. If this is green today, it will be light green tomorrow, it will be pale green day after tomorrow, and it will be yellow day after, 3 days. Such a nice
सिस्टम दे हैव, पूरा उन्होंने पूरा बाकायदा सिस्टम, पॉट सिंक का कि आपका सिंक किस लेवल पर होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे आपके बर्तन जो हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं, सैनिटाइजर, स्टरलाइजेशन, वेरी नाइस लाइक यू नो थिंग्स. जब आप कोई रेस्टोरेंट खोलें एंड यू अप्लाई ऑल दीज मेजर्स, तो पाकिस्तान का रेस्टोरेंट एक डिफरेंट रेस्टोरेंट की लाइक यू नो शक्ल में नज़र आएगा. ऑफ कोर्स यू नीड लॉट ऑफ फाइनेंसेस फॉर दैट, वो लोगों के पास नहीं होता, लेकिन बेसिक हाइजीन मैं कहती हूँ वो मिसिंग है, वो तो कम से कम होनी चाहिए. वो मैंने बहुत अच्छे से जो है वो वहाँ पे सीखी. दूसरा ये कि फ्रेंच टेक्निक्स कि कैसे जो हैं वो एक नॉर्मल से मीट को आप फ्रेंच स्टाइल में अपने ही सॉस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. मैं उनका कोर्स या उनका फूड सीखने के लिए नहीं गई थी. आई वांटेड टू इम्प्रूव माय लाइक यू नो कुजीन, क्योंकि हमारा अपना कुजीन इतना रिच है. यू विल नॉट बिलीव कि एग्जीक्यूटिव शेफ ने आकर मुझसे ये कहा कि ही वांट्स टू लर्न माय पानी पूरी बिकॉज ही ट्राई टू डू द सेम बट ही कुडंट डू दैट. सो इट्स लाइक मोर देन ऑनर फॉर मी कि एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट का जो है एग्जीक्यूटिव शेफ वो आता है और मुझसे ये कहता है. देन माय शेफ who was my teacher, the very first day he warned me that you need to be very careful, this is not India, and people don't like spicy food, and I clarify my position that I'm not Indian, I'm from Pakistan. And then I gave the history like before 47, okay fine, it's Indo-Pak was the same everything, but I used to take my food every day to the institute to let them taste, to let them try. I didn't like you know demotivated myself. मैं हमेशा जो हूँ वो मुझे मेरे हस्बैंड यही कहते थे, fly high, keep doing your good, you are good. And you will not believe, Salman, he was eating in the end my butter chicken with garlic naan and pani puri cover page pe aaya, Lee Cordon Bleu signature restaurant ke. It was for the first time because rest of the students, whether they're from India or Pakistan, they were doing the French cuisine except me. I was plating my food every time. And I really मेरा जो motto और passion और जिसे आप कहते हैं vision और mission statement था, taste our culture to understand us better. That was my like you know mission statement. And they took me to Ottawa Channel. मेरा पानी पूरी जो है वो एक अम्यूज पोश जिसे फर्स्ट बाइट कहते हैं और स्टार्टर कहते हैं, दे सर्व्ड इट इन द रेस्टोरेंट. इट वेंट ऑल द वे टू द ऑटवा मीडिया चैनल. इट गॉट सो मच प्रेज. एक हम्बल पुचका got so much like you know hype kyunki our food is rich in flavors. It's not just the spice, and in the end my chef said that you made me love eating spicy food. So I got so many like you know honors मैंने अपने लिए जमा किए. अपना कल्चर, अपना लाइक यू नो जो मेरा खाना है वो मैंने प्लेट किया और बहुत ही प्राइड लाइक मैंने ली उसमें कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम बोर्न एंड ईटिंग विद एंड दिस इज़ माय फूड एंड यू शुड ट्राई एंड अप्रिशिएट. और मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है यूएस कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू एवरीबडी इज डूइंग दिस. ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको हर कोई आप ये नहीं कह सकते यार दिस इज द फूड मैं यहाँ पे बार बार जाऊँगा. वो निश क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि जाहिर सी बात है आपको उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है, इनोवेशन चाहिए होता है, थोड़ी पढ़ाई चाहिए होती है, थोड़ा सा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट ये था. मेरे एग्जामिनर ने मैंने 70 लोगों को ली कॉर्डन ब्लू सिग्नेचर रेस्टोरेंट में आई सर्व 70 गेस्ट. येस इज़ अ सिग्नेचर रेस्टोरेंट एंड देयर इज़ अ रेस्टोरेंट एक्टिविटी दैट इज़ द प्रैक्टिकल सेक्शन एंड देन देयर इज़ अ थ्योरी बिजनेस प्रेजेंटेशन. देयर आर 2 parts. So I got distinction in both. So the restaurant section, I serve 4 Pakistani dishes: my rabri kheer, my gulab jamun, my resha kebab, and the 4th one was the same pani puri. And even then, that time, some of the chefs were saying that it's not a good idea to serve the spicy food to the guests because that was my mux, you know. And I was shaky from inside, but I had faith in like you know Allah, and literally it paid me off. All 70 guests, they said it's a blast. They were chugging water and they were eating kebabs, saying it's so tasty we cannot resist eating. And I got 5-star reviews. Wow. And they called me, they invited me, I addressed all the guests, I served the food. And जबरदस्त हार्ड वर्क पेड ऑफ. मेहनत वसूल मोमेंट और प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तानी कुजीन और पाकिस्तान. एग्जैक्टली. क्योंकि उसमें सबसे मेन मसला यहाँ पे इवन सऊदी के अंदर भी ये है कि जो भी ये ब्राउन बंदा है वो हिंदी है
یس کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے وہ ایک حارث ہی ہے بس, بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی پوسٹ پہ نہیں ہو سکتا یا کوئی اس طرح سے ہے. اینڈ سعودی ڈونٹ پے ریسپیکٹ ٹو پاکستانیز. دس از اندر ون. آئی گاٹ آفرز, مجھے ریسٹورینٹ سے آفرز آئی ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم متم ہندی لکھیں گے. لیکن میں پاکستان کا ایمبیسڈر بن کر آئی ہوں, نہ صرف یہاں پہ بلکہ کینیڈا میں بھی, دبئی میں بھی. میں سب سے پہلی اسٹوڈنٹ تھی ماسٹر کلاس پاکستان میں جب میں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تھا اور میں نے کہا تھا آئی وانٹ ٹو پلیٹ دیسی فوڈ. I was the نکا اسٹوڈنٹ جس کی کوئی اوقات نہیں, اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں لی کارڈن بلو کے گریجویٹ ٹیچرز, انسٹرکٹرز جو کہ ہمیں سکھانے والے تھے کانفی ڈک, الدانتے پاستا اور رولیڈ اینڈ آل دیٹ. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں دیسی فوڈ پہ کروں یا کیونکہ یو کین اونلی گیو کمپٹیشن ان یور اون فوڈ. اور اس پہ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ بریانی اور کڑھائیاں کھلاؤ گی, ایسے وائی ناٹ. اینڈ دے ور سیئنگ واٹ اے pleasant aroma is coming. The same thing happened in Riyadh also when I was doing Murtangri masala. So the Saudi media guy, he came, he said, wow, is this Madam Hindi? And I said, no, this is Madam Pakistani. I'm from Pakistan. And that time I introduce. So I don't go like Shagufa, I go like Pakistani. زبردست. Nobody will know Salman Imdad or Shagufa. Everybody will say there was a lady came from Pakistan. You know. So when you go out, آپ ambassador ہوتے ہیں اپنے ملک کے. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ملک کے ساتھ جوڑتا ہے. تو اس کو عزت دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود عزت دے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ جو بڑا ویژن لے کے چل رہی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور بہت زیادہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اور میرے خیال سے بہت مزیدار اور بہت ہی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا اس پوری ڈسکشن میں, اس پوری بات میں, اس میں ہر چیز میں. شیف, جاتے جاتے میں اپنے ہر گیسٹ سے ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2 منٹ کے لیے سمجھیں کہ میں نہیں ہوں یہاں پہ, نمو نہیں ہے یہاں پہ, اور ہمارے لیے کوئی بھی نیگیٹو پوائنٹ, پازیٹیو فیڈ بیک, نیگیٹو فیڈ بیک, کوئی بھی کہ ہم کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں یا وٹ ایور, جو بھی آپ کے دل میں ہمارے لیے ہے, پلیز آپ وہ دیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں گے پلیز. اتنے دن تک تو ان کے بارے میں نیگیٹو ہی لے کے بیٹھی رہی تھی, تو اب کیا نیگیٹو میں جو ہوں وہ بولوں گی. ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. ہی از ہائی لائٹنگ دیکھیں یہاں پہ کانٹینٹ کریشن کے نام پر بہت کچھ بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کچرا بن رہا ہے, ہسبینڈ وائف کو نچا کے خوش ہیں کہ جی بڑے ہمیں فالوئنگ مل رہی ہے. لیکن سلمان امداد کا کانٹینٹ واحد کانٹینٹ ہے جو میں دیکھتی بھی ہوں. ہاں مجھے خود اپنا بھی کانٹینٹ بعض دفعہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن ان کے کانٹینٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, انفارمیٹیو ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو سال ڈیڑھ تک بالکل میں ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی تھی اور میں نے ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھے تھے. وہی جو میں نے کہا کہ ایک پاکستانی ہماری مینٹیلٹی ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچو, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لیگ پولنگ میں ہی ہم اوپر جا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہی از ڈوئنگ ویری گڈ جاب ود نمو. آئی ہیو سین اے ویری گڈ سنک ماشاء اللہ بٹوین دیز ٹو. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ جوڑی سلامت رکھے, ان کا پیار اور محبت سلامت رکھے. میرے پاس اس وقت نیگیٹو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, سوائے یہ کہ یہ ضرور بولیں گے کہ یہ انٹرویو 1.5-2 گھنٹے کا ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور مجھے امید یہی ہے کہ جس نے بھی یہ ویڈیو شروع کی ہوگی اس نے یہاں تک دیکھا ہوگا ضرور. اور میری جو پارٹیاں ہیں یہ جب تک ہمارا گیسٹ نہ بولے سبسکرائب نہیں کرتے, تو پلیز سبسکرائب کا بول دیں, پھر اس کے بعد ہم ختم کریں. اچھا جی بالکل, میں نے بھی سلمان کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیا ہے, بلکہ یوٹیوب چینل بھی اب میں دوبارہ اپلوڈ کر لوں گی. ہاشم کی وجہ سے میں نے اپنے موبائل سے وہ نکال دیا تھا. تو بالکل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور فالو کریں, اچھی انفارمیشن لیں اور دیکھیں کہ آپ کے ملک میں بھی اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کریں کہ میں جلد سے جلد ایک اچھا ریسٹورینٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کھول سکوں, اور وہاں پہ آپ آ کر ہمارے پاکستانی کھانے, نہ صرف آپ بلکہ دوسرے اور بھی ایکسپیرٹس ڈفرینٹ نیشنالٹی کے آئیں اور انجوائے کریں, اور دیکھیں کہ ہمارا کھانا, ہمارا کلچر کتنا رچ ہے اور کتنا جو ہے وہ اچھا. اور سلمان اس کی بھی پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. گڈ لک فار یور ریسٹورینٹ انشاءاللہ. اور جلد آپ وہ کھولیں تو پھر اس میں بھی بہت ساری سروسز ہم آپ کو دیں گے باذن اللہ. اور بالکل آپ لوگوں کو وہ سلمان امداد اور کھانا پہ بھی نظر آئے گا, اور وہ ہمارے ولاگ اس میں بھی نظر آئے گا, لیکن پیڈ پروموشن نہیں ہوگی. ہاں, اور وہ اس کے اندر مطلب اگر پیڈ پروموشن نہیں ہوگی تو پھر میرا ہمیشہ کے لیے کوئی ایک اچھا والا ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا. لیکن سلمان کبھی فیک پروموشن نہیں کرتے, تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں. ایسے نہیں ان کی فین فالوئنگ ہوئی اور ایسے نہیں جو ہے وہ, تو آپ جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ان کو فالو کرتے رہیں, اور جلد جو ہے وہ یہ میرے ریسٹورینٹ کا بھی جو ہے وہ ولاگ ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ. جاتے جاتے ایک سوال رہ گیا تھا جو ابھی یاد آیا, شیف نے ہمیں یاد دلایا کہ شیف بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں, بہت سارے ایسے بچے ہیں, لڑکے ہیں
جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, جو شیف بننا چاہتے ہیں یا جو بھی اس کی ٹرمز ہوتی ہیں اس میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے آئیں, کس طریقے سے اسٹارٹ لیں, کہاں سے وہ کریں؟ یعنی جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ آتی ساتھ پورا سب پتہ کر لیا کہ سعودی شیف کے ہیڈ کون ہیں, کس طرح کمپٹیشن ہوگا, کیا ہوگا, مجھ سے پوچھیں تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا, بالکل, کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں. تو جس کا انٹرسٹ ہے اس کے لیے ذرا کوئی گائیڈنس دیں, یا آپ سے کس طرح سے کوئی رابطہ کر سکتا ہے اس فیلڈ میں جانے کے لیے؟ انشاءاللہ جیسے ہی جو ہے یہ لائسنسنگ کا سب سلسلہ ختم ہوتا ہے تو آئی ول اسٹارٹ گیونگ دا ورک شاپس آلسو, پیپل کین کم اینڈ دے کین جوائن مائی لائک کلاسز. اور دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ آپ سے یہ کہوں گی کہ ڈگری پہلے لیں, اس کے بعد سرٹیفکیشن پہ آئیں, کیونکہ ایجوکیشن از پرائم, اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایز اے کموڈیٹی سیل کرنے کی ہے. اگر آپ نے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتانے کے گٹس نہیں ہے کہ آپ نے کیا ڈش بنائی ہے, اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اور کس طرح جو ہے وہ پلیٹنگ کی ہے, تو یو ول ناٹ بی ہائی لائٹڈ. تو اپنے آپ کو تھوڑا ایجوکیشنلی جو ہے وہ ساؤنڈ کر لیں, پڑھائی کریں, اور اس کے بعد یہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ ون آفٹر اندر لینا شروع کریں. جیسے آپ اپنے اکیڈیمکس میں خرچہ کرتے ہیں ویسے اس میں بھی خرچہ کرنا پڑے گا. ٹرسٹ می, پیسہ واپس ملتا ہے, بالکل ملتا ہے, لیکن انویسٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. سو انویسٹ ان یور لائک یور کریٹیوٹی, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. دنیا کھلی ہوئی ہے, ایوری تھنگ از آن لائک یور پام. آپ اس کو سرچ کریں, یوٹیوب, انسٹا, گوگل کریں, اچھے انسٹیٹیوٹس کو جانیں. میں نے بھی بہت کچھ بتایا ہے لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم وین آئی واز ان کینیڈا. میں مزید بتاؤں گی, ذرا ویڈیو کم بناتی ہوں, ٹائم نہیں ملتا, لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اپنی بیسک جو ہے نا وہ آپ پہلے اسٹرانگ کریں, اور آپ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا انویسٹ کریں, تھوڑا تھوڑا پریکٹیکل فیلڈ میں بھی آنا شروع کریں, تاکہ آپ کو یہ فیل ہو کہ جی پیسہ واپس بھی آ رہا ہے. لیکن اپنے اندر انویسٹمنٹ, یہ اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اگر سلمان کو جو ہے وہ فرینچ آتا ہے تو مجھے جو ہے وہ دیسی فوڈ آتا ہے. اگر میں جو ہوں وہ فرینچ کوزین کی ایکسپرٹ ہوں تو سلمان کو جو ہے وہ چائنیز فوڈ آتا ہے. تو نیور لیٹ یور سیلف ڈاؤن, آلویز فیل لائک پراؤڈ آف واٹ یو نو, اور اس میں ایڈ کرتے رہیں. گلاس خالی رکھیں گے چیزیں اندر جائیں گی, گلاس بھرا رکھیں گے ایوری تھنگ ول بی اسپلڈ. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ رکھیں, جیسے میں ابھی تک اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ رکھتی ہوں, اور ہمیشہ سیکھنے کے لیے کوشش کرتی ہوں. دس از دا میسج. اسی چیز سے ریلیٹڈ میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں کہ نارملی کسی بھی فیلڈ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو بچوں کا پیشن ہوتا ہے نا, لیکن اس سے پہلے ایک وہ ہوتا ہے کہ کیا اس چیز کا اسکوپ ہے, تو وہ بھی ذرا پلیز بتا دیں کہ کیا اس انڈسٹری میں شیف ہونے کا اسکوپ ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان میں اتنے اچھے ہائی فائی انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, سکھانے والے نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے. زیادہ تر جو ہیں وہ ایکسپیرینس لے کے ایکسپیرینس لے کے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ پاکستان سے باہر نکلیں, ڈگری لیں, اور اس کے بعد اپنے ملک میں جا کر سرو کریں. وہ بیسٹ رہے گا, کیونکہ پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے لاٹ کو, اپنے ملک کو ٹرین کریں گے. پھر وہاں سے لوگ جب باہر جائیں گے, اویئرنیس آئے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا یہ پوری ایک انڈسٹری ہے. جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میرے سسٹر واز ناٹ ہیپی وین آئی مینشن کہ اب میں کلری کورس کر رہی ہوں اینڈ آئی ایم ٹرننگ مائی سیلف انٹو اے شیف, کیونکہ لوگ اس کو ابھی تک ریگارڈ نہیں دیتے. تو یہ دنیا میں بہترین, اور آپ یقین کریں یہ ایک وہ کریٹو آرٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا, جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ سیکھیں, سکھائیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ یار میں نے اگر اس کو سکھا دیا تو میری روزی جو ہے یا میرے لیے مشکل ہو جائے گی. آئی نیور ڈیڈ اٹ. میں اپنی ہی فیلڈ میں رہ کر آپ کو سکھا سکتی ہوں. میں آپ کو میڈیسن نہیں سکھا سکتی, میں آپ کو انجینئرنگ نہیں سکھا سکتی, میں آپ کو کلنری مینجمنٹ, کلنری آرٹس, فوڈ ریسیپیز یہ سکھا سکتی ہوں. اس میں کبھی کنجوسی نہیں کیجیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. ہر طرح کا علم ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے 5 سال میں بیٹھی ہوں, یہ ہمیشہ بڑھتا ہے. انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لیے. اگر یہاں تک دیکھا ہے تو لائک بھی کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.